علیکم اینڈ ویلکم ٹو اے اسپیشل شو. آج ہم اسپیشل شو کر رہے ہیں. میں آپ کی ہوسٹ ہوں آمنہ ملک, اور یہ اسپیشل شو ہو رہا ہے, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ ایک زمانے میں ایک شو ہوتا تھا اینڈ آف ٹائم. وہ ایک سیزن 1 تھا, اس قیامت کی نشانیاں جس میں بتائی گئی تھیں, اور اس شو کو جو لے کے چل رہے تھے. آج میں بڑی آنرڈ ہوں کہ میں آج ان کے ساتھ دوبارہ یہاں پہ بیٹھی ہوں. ہمیشہ ہی آنرڈ فیل کرتی ہوں جب میں ان کا انٹرویو کر رہی ہوتی ہوں. ایک دفعہ ہم نے نیوز 1 کی ایک اینیورسری ہو رہی تھی, اس پہ میں سب سے پہلی دفعہ ان سے ملی تھی. ہمیشہ ٹی وی پہ تو دیکھتی تھی, پتا تھا جی نیوز 1 جوائن کر لیا ہے. ایک یہ بہت زبردست اینالسٹ ہیں, اور ان سے ملنے کا ہمیشہ شوق ہی رہا ہے, اور ایک دفعہ پہلے ملی اور آج دوبارہ آنر فیل کر رہی ہوں کہ یہ اینڈ آف ٹائم. جب میں یہ شو کرنے آ رہی تھی تو مجھے سب سے پہلے میرے فادر نے کہا کہ تم اینڈ آف ٹائم پہ بیٹھ کے کیا کرو گی. مطلب اتنا زبردست شو تھا یہ, اور اس میں جو باتیں کی جاتی تھیں اور جو نشانیاں بتائی جاتی تھیں قیامت کی, جو سائنس تھے وہ بتائے جاتے تھے. تو تم وہاں کیا کرو گی؟ میں نے کہا آپ یہ سوچیں کہ میں جن کے ساتھ یہ شو کرنے جا رہی ہوں, میں بہت زیادہ لکی ہوں کہ میں آج ان کی ہوسٹ ہوں, اور میں ان سے پوچھوں گی کہ اینڈ آف ٹائم دوبارہ سے اس کا ریوائول ہو رہا ہے, اور اس میں کیا کیا ہونے والا ہے, کیا کیا سائنس ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. تو جی اب میں ذرا یہ سسپینس ختم کر دیتی ہوں. ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں بہت ہی زبردست اینالسٹ, اور ریلیجس اینالسٹ تو نہیں ہیں لیکن باتیں ایسی کرتے ہیں, سرجریز بھی کر رہے ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, سرجری پڑھا بھی رہے ہیں, اور بھی بہت چیزوں کا ٹائم مل جاتا ہے. وہ کیسے ملتا ہے ان سے ہم پوچھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنا جو آپ کا آکیوپائی رہتا ہے برین, کیسے مینج کرتے ہیں؟ ہم نا بس کر لیتا ہوں مینیج, کیونکہ دیکھیں بات میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے لائف میں جی, اور مطلب میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں, although ڈاکٹر ہوں اور مجھے پتا ہے کہ کتنے گھنٹے سونا چاہیے 24 گھنٹوں میں سے, لیکن پھر مجھے یہ بھی خیال آتا ہے کہ اگر 8 گھنٹے سوئیں آپ, اور مطلب سیدھا سا حساب ہے کہ آپ اگر 8 گھنٹے سوئیں 24 گھنٹوں میں سے, اور آپ کی زندگی جو ہے وہ 60 سال ہے, ایوریج ایج اگر 60 سال آپ کی ہو گئی تو اس کا مطلب 20 سال سوتے رہے آپ, 8 3 24. بالکل. تو اگر آپ 8 گھنٹے میں روز سویا تو میں 20 سال سوتا رہا ایکچولی. تو آپ کو لگتا ہے 40 سال ویسٹ ہو رہے ہیں. اچھا وہ 20 سال نکال دیں آپ, 10 سال آپ بچپن کے نکال دیں, 10-12 سال 13 سال جس میں آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے, آپ کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں, پھر آپ ٹریفک میں نکال دیں 1-2 گھنٹے روز کے. آپ دیکھیں نا آپ کے پاس جو کام کرنے کا وقت ہے وہ کتنا تھوڑا ہے, کہ جس میں آپ اپنی ایکٹیولی آپ پڑھ سکتے ہیں, کچھ کام کر سکتے ہیں, کچھ کیریئر بنا سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں نا 20 سال سونے کے اور 10 سال بچپن کے, تو 30 سال تو سیدھے نکل, 30 سال رہ گئے باقی. اس میں آپ ٹریفک, اس میں کھانا پینا, اس میں آپ باقی ایکٹیویٹیز سب کچھ کر کے, تو الٹیمیٹلی یو فائنڈ کہ یار جو میرے ایکٹیو جو ٹائم تھا وہ بہت تھوڑا سا زندگی کا. اور جب کئی لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں یار جب میں نے سمجھا زندگی کو تو ایکچولی زندگی ختم ہو رہی تھی میری, اور ٹائم ہی نہیں تھا. میں جب سمجھا اس چیز کو تو میں تو لیٹ ہو گیا بہت زیادہ. اکثر لوگ ملتے ہیں, آپ کو بھی ملتے ہوں گے, وہ کہتے ہیں یار اب سمجھ میں آ رہی ہے ہمیں بات, اس وقت سمجھے ہی نہیں تھے. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ جتنا بھی ٹائم آپ کے پاس ہے, اور الٹیمیٹلی تو سونا ہی ہے نا جا کے سب نے قبروں میں, تو جتنے آپ جب تک ہیں تو آپ کام کرتے رہیں. اور آپ کو پھر یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری آ جائے آگے جا کے جہاں پہ آپ کام نہ کر سکیں, کوئی ایکٹیو رول پلے نہ کر سکیں. تو میں کہتا ہوں جتنا ٹائم ہے اس کو میکسیمم یوٹیلائز کیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج جو ہم یہ اسپیشل شو کر رہے ہیں, اینڈ آف ٹائم ایک شو تھا جو آپ نے ہی اسٹارٹ کیا تھا. بہت ایک رسکی چیز تھی آپ نے جب یہ اسٹارٹ کیا تھا, اور آپ نے ہی, ہم نے یہ ڈسکس بھی کیا کہ یہ ایک رسک تھا, اور آپ نے کہا کہ پتہ نہیں اس کے یہ کیا ہمیں اس کا رسپانس ملتا ہے. یہ 10 سال پہلے کی بات ہے, 2004 میں یہ ہوا تھا, اور اب 2015 میں اس کا ایک طرح کہہ سکتے ہیں ریوائول, اور یہ دی لاسٹ چیپٹرز ہے. اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ دی لاسٹ چیپٹرز کیوں ہے یہ. دیکھیں ہم نے اس وقت یہ ہوا 2003 میں, تو میں نے عراق وار کور کی, اور عراق میں گیا E9/11 کے بعد. ظاہر مڈل ایسٹ کو پڑھ رہے تھے بہت زیادہ, اور ٹرانسمیشن ایئر وے کی دبئی سے ہو رہی تھیں.
تو یہ وہاں سے آئیڈیا ڈیولپ ہوا، اور اس وقت رسکی تھوڑا سا اس لیے تھا کہ زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی جو ماضی کے واقعات ہیں اس کے اوپر تو ڈاکومنٹریاں بنا سکتے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے ہاں فیوچر پہ نہیں بنا سکتے. فیوچر پہ کیسے بنائیں گے آپ؟ کیونکہ فیوچر پہ کوئی اسٹار ٹریک بنانے جا رہے ہیں آپ کوئی مطلب کیا کس قسم کی آگے کی کیسی چیز ہوگی فیوچر. اور دوسری بات یہ کہ ٹی وی کے اوپر وہ چونکہ میں اس کو اس طرح سے بالکل نہیں بنانا چاہ رہا تھا کہ بالکل ایک لگے کہ جی وہ ایک خوش قسم ڈرائی قسم کی گفتگو ہو رہی ہے. میں اچھا پھر یہ تھا کہ میوزک بھی ڈال رہا ہوں، ریلیجیس شو ہے، ریلیجیس بھی ہے، اس میں سائنس بھی آ رہی ہے، مختلف سیکٹس بھی آ رہے ہیں، کرسچنز بھی ڈسکس ہو رہے ہیں. تو میرے لیے واقعی رسکی تھا، اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اس میں سے بہت ساری چیزیں نکال دیں. اچھا اصل تو بات یہ ہے نا کہ جو چیز سامنے آئی، جو اس وقت سامنے آئی وہ 5 ایپیسوڈز تھیں ٹوٹل. لیکن آپ یوں سمجھیں کہ کوئی 12 سے 15 ایپیسوڈز نکل گئیں کیونکہ وہ سینسیٹیو تھیں. مطلب وہ ایسی تھیں کیونکہ مذہب ڈسکس کر رہے ہیں نا آپ، مذہب سے ریلیٹڈ، آپ لوگوں نے نہیں سمجھا، وہ میں نہیں وہ سینسیٹیو تھیں. تو یہ اصل دیکھیں ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، آپ نے بھی آپ بھی ظاہر پروگرامز کرتی ہیں، بہت ساری چیزیں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو ایکسپیرینس نہیں آپ کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے، کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک نئے فساد کا سبب بن جاتا ہے. تو وہ پھر سائڈ پہ کرتا ہے. اور الٹیمیٹلی سب سے پہلے تو یہ تھا کہ وہ اتنا اپیلنگ ہو کہ اس کو ینگ جنریشن بھی دیکھے، اس کو سمجھانا، بات سمجھانا آسان ہو. یعنی ایسی بات جو مذہب سے ریلیٹڈ ہے اس کو سمجھانا آسان ہو لوگوں کو. تو اس انداز میں نے پھر وہ بنایا، اور پھر اس میں اس کے 5 ایپیسوڈز تھے. یہ دی لاسٹ چیپٹرز کیا ہے؟ لاسٹ چیپٹرز یہ ہے، اس میں بہت ٹائم لگا. اس میں بیچ میں کئی دفعہ یہ خیال آیا کہ اس کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے، لیکن پھر اس کے بعد ایونٹس اتنے تیز ہو رہے تھے خاص طور میں مڈل ایسٹ کے اندر. جی بالکل. یعنی اب دیکھیں نا پچھلے 4-5 سالوں کے اندر جو ہوا ہے اچانک، یعنی میں تو صرف صدام حسین کو دیکھ کر آ کے میں نے بنا لیا تھا 2004 میں. اس کے بعد وہ عرب اسپرنگ آ گئی، تو ایجپٹ، تو یمن، تو سیریا، تو یہ داعش کا فینومینا، اور افغانستان کے چینجز، اور چائنا. تو اتنا کچھ ہو رہا تھا کہ وہ میں نے کوشش کی، کام بھی شروع کر دیا لیکن پھر روک دیا، ختم نہیں کیا، رک گیا ایک خاص جگہ پہ. پھر دوبارہ اسٹارٹ کیا اس کو، پھر تھوڑا سا کمپلیٹ کیا، پھر رک گیا. اور اس میں یہ تھا کہ ایک وقت ایسا آ جائے جب میں فیل کروں کہ یار یہ وقت ایسا ہے کہ یہ چیزیں، یہ باتیں نئی آ گئی ہیں. اور چونکہ یہ ایک ریلیجیو پولیٹیکل پروگرام ہے کہ پولیٹیکل حالات بھی جس میں ڈسکس ہو رہے ہیں نا کہ یہ چیز دنیا میں ہو رہی ہے تو اس کا یہ لنک بن رہا ہے، یہ واقعہ ہو رہا ہے تو اس کا یہ لنک بن رہا ہے. تو وہ واقعات جو جنم لے رہے تھے تو تھوڑا سا میں نے ٹھہراؤ محسوس کیا، تو میں نے سوچا کہ اس کو میں دوبارہ ہی دفعہ کروں. ایک کنفیوژن جو سب کو ہوگا، آئی ایم شیور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی اور آپ کے جتنے بھی فینز ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ ایک پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، یہ ایک ریلیجس سائڈ ہے. انٹرسٹ کیسے آپ کا ڈیولپ ہوا کہ یہ میں کروں؟ اور آپ وارز کور کر رہے ہیں، آپ کہاں کہاں جا رہے ہیں جہاں لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں جانا، اور آپ نے وہ جگہ جا کے کور کی ہیں. اس سائڈ پہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو لے کے آنا اور ریلیجس چیز کو لے کے آنا وچ از اگین ویری رسکی، کیونکہ آپ ایک پولیٹیکل اینالسٹ ہیں. تو یہ ذرا اس پہ ذرا بتائیے. میں نے ایک دفعہ جنرل مشرف کا انٹرویو کر رہا تھا، لائیو جا رہا تھا. اچھا. تو انہوں نے مجھے کہا، وہ پریزیڈنٹ تھے اس وقت، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تم کیا ساری زندگی تم نے سرجری سیکھی اور سرجری پڑھی، یہ کیا تم اپنی فیلڈ چھوڑ کے، اپنا کام دھندا چھوڑ کے کہاں پہ آ گئے ہو تم؟ تو میں نے کہا جنرل صاحب یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ وہ پاز ہوا پھر چند سیکنڈز کا، اینڈ دین ہی لافٹ. تو بات یہ ساری کہ جو آپ کام کر سکتے ہیں، دیکھیں نا یہ تو میرے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کے حصے ہیں نا. یہ 5 چیزیں ہیں جس میں آخرت میں ایمان، فرشتوں پہ ایمان، انبیاء پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، اللہ پہ ایمان، تو ایمان کا حصہ ہے. تو میں کوئی ریلیجیس اسکالر نہیں ہوں، میں یہ بات بالکل 100% آپ نے درست کی کہ میں ریلیجیس اسکالر نہیں ہوں. لیکن یہ جو سبجیکٹ ہے
اس میں میری دلچسپی اس لیے ہے کہ اس کے پولیٹیکل لنکس بھی بنتے ہیں. اس وقت بہت کچھ دنیا میں ایسا ہو رہا ہے جس کے پولیٹیکل لنکس بنتے ہیں. اب سوشل ایشوز ہیں بہت سارے, اس پہ علماء ہیں, علماء دین ہیں, وہ بات کرتے ہیں آ کے, اور وہ ٹی وی چینلز پہ ہوتے ہیں, میڈیا پہ ہوتے ہیں, اخباروں میں ہوتے ہیں, کتابیں لکھی ہیں, سب کچھ ہوا ہے. لیکن 2004 میں جب میں یہ بنا رہا تھا تو اس وقت مجھے پتا چلا کہ صرف ایک ٹرکی سے ہارون یحییٰ کا کام ہو رہا تھا اس پہ. میں نے بہت ڈھونڈا, مجھے کوئی کتابیں نہیں ملی اس ٹاپک پہ, اس پہ کچھ بھی نہیں ملا مجھے. لیکن اس کے بعد میں اب چند روز دیکھتا رہا, میں چند روز پہلے میں گیا تو شیلف بھرے ہوئے تھے, ادھر کتابیں انگلش اردو, ادھر اتنا میٹیریل آ گیا. تو میں نے کہا جو دکان والے تھے وہ مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ کی کتاب کب آ رہی ہے؟ میں نے کہا یہ کہاں کب آئی ہیں؟ میں نے کہا مجھے کوئی 80s یا اس سے پہلے کی طرح کتابیں دکھاؤ. تو انہوں نے مجھے کتابیں دکھائی پرانی, یعنی وہ کتابیں جو عرب دانشوروں نے لکھی اور پھر ان کے اردو ترجمے ہو گئے, کوئی امام غزالی کی ہے, کوئی دوسری ہے. میں نے کہا 70s 80s میں کچھ نہیں لکھا گیا اس کے اوپر. انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا 60 تو لکھا ہی نہیں, کوئی کام ہی نہیں ہوا نا اس کے اوپر, اینڈ آف ٹائم یا قیامت کے اوپر کوئی مجھے میٹیریل نہیں ملا. مودودی صاحب کی کوئی تحریریں ملی, ڈاکٹر اسرار احمد کے کچھ لیکچرز مجھے ملے, وہ میرے اینڈ آف ٹائم میں تھے بھی, خود بھی اس وقت وہ حیات تھے, اور کچھ ان کا وہ اس میں بھی ایک ان کا رول ہوگا, وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن یہ کہ کوئی میٹیریل نہیں تھا. اس کے بعد بہت زیادہ آ گیا, بہت زیادہ اچانک سے آ گیا, اور ایک ہی آ گیا. وہ ایک ہی چیزیں تھیں, یعنی وہی باتیں جو اس میں تھیں وہ کسی اور نے کسی اور انداز میں کر دیں, پھر تیسرے نے کسی اور انداز میں کر دیں, بھر گئی کتابیں. دنیا ختم, ریزہ ریزہ ہو جائے گی, یہ ہو جائے گی, اینڈ آف ٹائم کے بعد. اور ٹی وی چینلز پہ شروع ہو گیا بہت زیادہ. تو اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ میں نے کہا یار کہیں سے کوئی نئی بات تو پتہ چلے, یعنی کوئی کچھ اور نئی بات وہاں نہیں تھی. تو پھر میں نے کہا کہ یار اب ضروری ہو گیا کہ لاسٹ چیپٹرز لا کے لوگوں کو تھوڑا سا بتایا جائے کہ اور بھی کچھ ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا روکوں گی, ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, تو بریک پہ جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود, اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں نیا شو جو سٹارٹ ہونے والا ہے, اینڈ آف ٹائم, دی لاسٹ چیپٹرز. ویلکم بیک ونس اگین. ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود. ڈاکٹر صاحب ریسرچر کوئی ہے نہیں آپ کے ساتھ, ریسرچ کہتے ہیں, ریسرچ اتنی ریسرچ اکیلے کیسے؟ ریسرچرز نہ ہونے کا مجھے فائدہ ہے, کیونکہ اگر میں ریسرچرز رکھ لوں گا نا تو میں خود نہیں پڑھوں گا. تو اس کا مجھے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں خود پڑھتا ہوں. یہ میں خود چونکہ پڑھ رہا ہوتا ہوں نا, تو میں خود یہ میرے اپنے لیے بڑا اچھا ہے, میں بڑا اچھا فیل کرتا ہوں, سکون محسوس کرتا ہوں کہ میں خود پڑھ رہا ہوں, اور میں سیکھ رہا ہوں بہت ساری چیزیں. اکانومی پہ آپ مجھے بٹھا دیں تو میں 15-20 منٹ بول لوں گا خود ہی, بغیر اتنی آپ کو نالج ہے, اس لیے کہ میں خود پڑھ رہا ہوں نا. مطلب میں اخبار خود پڑھتا ہوں, میں باہر کے اخبار خود پڑھتا ہوں. صبح 2-3 گھنٹے میں سارا وہ جو میرا ایک بنا ہوا ہے کہ جی واشنگٹن پوسٹ دیکھنا ہے, تو نیو یارک ٹائمز دیکھنا ہے, تو انڈین ایکسپریس بھی دیکھنا ہے, تو یہ ایران سے دیکھنا ہے. میں آنیسٹلی میں اتنی شاکڈ ہوں, کیونکہ ابھی ہم کیونکہ ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں, تو ڈاکٹر صاحب مجھے بتا رہے تھے, میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب میں اپنے آپ کو کیسے پازیٹیو کروں. ایک مجھے ہے پرابلم کہ میں ہر چیز کو نیگیٹو, اتنا کیسے انسان پازیٹیو ہو سکتا ہے اور اتنا آکوپائے اور اتنا فریش؟ نہیں دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ٹارگٹ انسان کو بنا لینا چاہیے زندگی میں. اور ٹارگٹ جیسے ہمارے پیرنٹس جو ہے نا وہ زیادہ پرسکون آپ کو نظر آتے ہیں ہم سے پچھلی جنریشن. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی انہوں نے ٹارگٹ بنا لی زندگی میں. ان کے ٹارگٹ کیا تھے؟ جیسے میرے والد اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کا ٹارگٹ کیا تھا؟ بچے پڑھ لکھ جائیں, بیٹیوں کی شادی ہو جائے اچھی جگہ, اپنا گھر ہو. وہ ایک لمٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں نا, اپنا گھر ہو, کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, عزت سے کرے جائیں دنیا سے. مطلب یہ ٹارگٹ. اب چونکہ ٹارگٹ نہیں ہے نا کسی کے سامنے, تو اس کے نتیجے میں کیا ہو گیا, ایک گھر ہے یار, 2 گھر کیوں نہیں ہے؟ 2 گھر ہونے چاہیے. اچھا 3 گھر. اچھا گاڑیاں کون سی ہیں؟ یعنی ایک گاڑی ہونا بھی بہت بڑی بات ہوتی تھی اس وقت کہ ہمارے پاس گاڑی آ جائے. بالکل. اچھا لیکن اب چونکہ ٹارگٹس فکس نہیں نا یار, نہیں 2 گاڑیاں کیوں ہیں, 4 تو ہونی چاہیے, ماڈل چاہیے. تو آپ اس بھاگ دوڑ میں سارا دن پریشان رہتے ہیں, پریشان آپ رہتے ہیں, کیونکہ آپ کا ٹارگٹ سامنے نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پہ جیسے میں میڈیا میں ہوں,
تو میرا کیا اب ٹارگٹ ہوگا؟ دیکھیں نا، 2 نیٹ ورکس کو میں نے ہیڈ کر لیا ہے ایڈمنسٹریٹولی، بڑے پرائیویٹ نیٹ ورکس کو، ایک اسٹیٹ ٹی وی کو میں نے ہیڈ کر لیا. تو اب میرے وہ بھی شاید ٹارگٹس نہیں تھے، وہ بھی میرے ٹارگٹس نہیں تھے، وہ ہو گئے، وہ بس آ گئے اور وہ ہو گئے. لیکن میرے لیے سب سے بڑا ٹارگٹ جو ہے نا، یہ سب سے بڑا میرا ایسٹ یہ ہے کہ میں اگر باہر جاتا ہوں تو مجھے کوئی بہت زیادہ گارڈز میرے ساتھ آپ کو نظر نہیں آئے ہوں گے کہیں پر بھی کہ میرے تو پولیس کھڑی ہے، گارڈ، پرائیویٹ گارڈز کھڑے ہیں. مجھے لوگ عزت سے ملنے یا مجھ سے لوگ ناراض بھی ہو جائیں. جب لوگ ناراض ہوتے ہیں نا تو وہ بھی میرا ایسٹ ہوتا ہے. وہ ناراض اس لیے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے کیا کر دیا. اب دیکھیں نا کتنے سارے لوگ آئی پی ٹی وی میں، کسی کو اتنا خوفناک قسم کی کریٹیسزم ہو، ڈاکٹر شاید آپ کیا کر لیا آپ نے، آپ بک گئے. اچھا وہ ایکچولی میں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، یار میں نے بکا نہیں ہوں، میں تو صحیح کرنے آیا. اچھا دین آئی ریئلائز کہ یہ لوگ جو ہے یہ ایکچولی محبت کا اظہار ہے. کہ لوگوں کو صدمہ ہوا ہے کہ یار یہ کیوں چلا گیا پی ٹی وی کے اندر اور یہ کیا ہو گیا ہے. اچھا میں اپنی طرف سے پی ٹی وی کو ٹھیک کر رہا ہوں کہ یار یہاں کرپشن ختم ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. اور اس کے بعد دین آئی ریئلائز پی ٹی وی کے اندر اتنے زبردست لوگ، میں میرا خیال ہے کہ 6-8 مہینے رہتا تو وہ بڑے کرائسس میں ختم ہو جاتے ہیں. اینی وے تو وہ مجھے دیکھ کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ یہاں کہاں گئے، یہ تو یہاں تو بڑی گڑبڑ ہے. تو مطلب وہ خود مجھے لوگ تو ریئلائز میں نے کہا یہ لوگوں کی محبت ہی ہے کہ لوگوں کو اتنا شدید غصہ چڑھا ہے. جب غصہ چڑھتا ہے نا کسی پہ تو اس وہ اظہار ہوتا ہے کہ یار اچھا میرے بعد کون آیا، مجھ سے پہلے کون تھے، میرے بعد کیا بنا، اس ادارے میں کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات آپ کے لیے کہی جاتی ہے کہ کانسپریسی تھیوریز کہ ڈاکٹر صاحب بڑی ایسی باتیں کرتے ہیں، کیوں ایسے کیوں ہو جاتا ہے؟ کانسپریسی تھیوریز دیکھیں یہ تو اچھا ہے کہ لوگ یہ بات کرتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ہونا ضروری ہے. اور میں کوئی اس میں اپنے آپ کو فرشتہ نہیں کہہ رہا، میں کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی بکرات یا سکرات یا کوئی رستو ہوں یا کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ صحیح بات کرتے ہیں نا تو ہمیشہ یہ لفظ آتا ہے سامنے، کنسپیرسی تھیوریز. یہ بندہ یہ بات کر رہا ہے، یہ بات آپ پوری ہسٹری پڑھ لیں، پوری ہسٹری پڑھ لیں، آپ پوری ہسٹری پڑھ لیں، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. آپ وہ جب ہوتا تھا نا کہ یہ دنیا گائے کے سینگوں پہ ہے تو آپ بندے نے کہا کہ یار نہیں ہے، تو نے کہا کنسپیرسی تھیوری ہے. بالکل. اور کسی نے کہہ دیا دنیا گول ہے، تو نے کہا کنسپیرسی تھیوری ہے، دنیا تو چپٹی ہونی تھی. تو مطلب یہ آپ چھوڑ دیں، یہ تو پوری آپ ہسٹری میں چلے جائیں، جہاں جہاں بات آپ نے کی. کوئی کبھی آپ کو یہ چیزیں افیکٹ نہیں کی؟ مجھے اگر افیکٹ کرتی، ایک بات تو میں نے کبھی کسی کو جواب نہیں دیا، کسی میرے اوپر پہلا میرے خیال سے جو پراپر ایک بڑے نیشنل ڈیلی میں آرٹیکل چھپا تھا 2003 میں چھپا تھا، اور میں اس پہ میں نے جواب نہیں دیا. مجھے یاد بھی نہیں کون صاحب ہیں وہ کہاں گئے کیا تھے، کیونکہ اگر میں ان کو جواب دینے آ جاؤں تو پھر میں اپنے کام سے بھٹک جاؤں گا. تو میں اپنا وقت برباد نہیں کرتا. وہ کنسپیرسی تھیوریز جو ہیں وہ تو مطلب ہے کہ اب میں یہ تو ڈسکس نہیں کر رہا نا کہ کوئی اڑن تشتری گھوم رہی ہے، کوئی ایلینز اتر گئے ہیں، اس طرح کی کنسپیرسی تھیوریز تو میں ڈسکس نہیں کر رہا. لیکن یہ باتیں کہ قیامت اینڈ کس طرح ہوگا، اور میں اس میں صرف اسلام کی بات نہیں کر رہا، اس میں کرسچنز کی بات بھی کر رہا ہوں. ہاں بالکل، بائبل کی بات ہے، اس میں جیوز کی بات ہے، اس میں سائنس کی بات ہے. اور مطلب سائنس کہہ رہی ہے نا کہ زمین کس طرح بنی ہے، سائنس آپ کو بتا رہی ہے کہ زمین کی ایک مدت ہے، ایک ہسٹری کا آغاز ہے، ایک ہسٹری کا اینڈ ہے، اینڈ آف ہسٹری بھی تو ہے نا. تو اس میں 4 چیزیں انکلوڈ کر لیتے ہیں. اینڈ آف ہسٹری ڈاکٹر صاحب دیکھیں، بائبل ہے، قرآن پاک ہے، توریت ہے، پھر سائنس ہمیں یہ کہہ رہی ہے، یہ سب چیزیں ملا کے یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی سو فار ان 10 سالوں میں یا اس سے پہلے آپ کو کون سے سائنس نظر آئے یا ہمیں نظر آئے یا ہو رہے تھے اور اب جو آنے والے ہیں؟ یہ تو پروگرام میں ڈسکس ہوگا، لیکن میں آپ کو صرف لیکن پہلے جو گزر چکے میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ صرف آپ یوں سمجھ لیں کہ جو بات پہلے بھی ہم کر رہے تھے پروگرام سے پہلے بھی، کہ پچھلے 100 سال میں جو کچھ ہوا ہے وہ شاید 5000 سالوں میں انسانی تاریخ میں نہیں ہوا. جتنی ابتری اور جتنا
آپ سمجھے کیوس اس وقت ہے، اس سے پہلے شاید ہی کبھی ہوا ہو. بالکل نہیں، بہت کیوس ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ the next level. آپ یہ دیکھ لیں جو میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ جو ہیومن ہسٹری کی، آپ کو پتا ہے کہ سب سے کون سی ایسی ایجاد ہے جو آج تک بچی ہوئی ہے اپنی جگہ؟ یہ چیئر جس پہ بیٹھی ہیں. آپ 5000 سال پہلے چلی جائیں تو آپ کو کسی نہ کسی انداز میں کرسی نظر آئے گی، وہ اسٹیچوز بنے ہوئے ہیں اور کرسی پہ. باقی آپ دیکھ لیں وہ کیمرہ کدھر گیا، وہ جو ہم استعمال کرتے تھے ریل والا، اس سے پہلے آتا تھا دوسرا کھڑے ہو کے وہ کپڑا ڈالتے تھے، پھر پولرائڈ آ گیا، پھر وہ واک مین آ گئے، پھر کیسٹس آ گئے، پھر ریکارڈز آ گئے، پھر میوزک آپ دیکھیں 20 سال 10 سال 20 سال کے اندر کس طرح سے چیزیں چینج ہو رہی ہیں. اور آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ ابھی آپ دیکھ لیں 10 سال پہلے کا آپ ٹیلی فون اٹھائیں، آپ ڈھونڈیں گے مارکیٹ میں جا کے موبائل ٹیلی فون، آپ 10 سال پہلے کا ماڈل آپ کو مل جائے، ملے گا ہی نہیں. وہ کہیں گے وہ تو پتہ نہیں کباڑ خانے میں پڑا ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے، ہمارے ساتھ رہیں. اسپیشل ہمارا شو چل رہا ہے ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود. ڈاکٹر صاحب دیکھیے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس ٹائم پہ دیکھا ہوگا اینڈ آف ٹائم، اب کتنا گیپ آیا ہے، اس گیپ کی کیا وجہ تھی؟ یہ تو گیپ میں اپنی زندگی میں 2 دفعہ اگر یہ بنا لیتا ہوں چیز. دیکھیں ہوتا ہی ہے نا، ہم نے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز آپ چھوڑ جائیں. یہ نہیں دیکھنا 2004 کی چیز اگر آج بھی لوگوں کو یاد ہے اور آج بھی اس کی DVDs اویلیبل ہیں اور اس کی کتابیں اویلیبل ہیں اور اس کو ویب سائٹس پہ ہیں اور اس کو YouTube پہ ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو بھی. تو میرے لیے تو یہ بہت بڑا ایسٹ ہے نا کہ میں 2004 میں ایک کام کیا اور اس کو 2014 تک یا 15 تک لوگ دیکھتے رہے. بالکل. تو دے ایکچولی ویٹنگ فار اٹ. آپ پرومو دیکھ لیں اور پرومو کو دیکھ کے لوگ اتنے ایکسائٹیڈ ہوئے ہیں کہ جی یہ اینڈ آف ٹائم دوبارہ سے سٹارٹ ہونے والا ہے. اور میں بڑا لکی ہوں کہ میں اپنی زندگی میں دیکھیں اپنی زندگی میں اگر یہ 2 چیزیں بھی ایسی چھوڑ جاؤں، مطلب کچھ تو آدمی چھوڑ جائے نا. مطلب کوئی تو زندگی میں 10 سالوں میں کبھی تو ہوا ہوگا، آپ کو کہا ہوگا لوگوں نے کہ یہ دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ چینلز نے بہت دفعہ. تو یہ نیوز 1 پہ ہی آپ کو کیوں ایسا لگا کہ میں نیوز 1 پہ مجھے اس لیے لگا کہ ایک تو مطلب مجھے لگا اس سے ٹائم آ گیا، وہ ٹائم ہے، ایونٹس ایسے ہو رہے ہیں بہت زیادہ. میں نیوز 1 پہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل بھی بہت محسوس کرتا ہوں یہاں پہ. اور ایک ٹائم بھی ایسا ہے کہ جہاں پہ ایونٹس ہو رہے ہیں بہت زیادہ. اور میرا بڑا کامل ایمان ہے کہ لوگ چاہے جتنے بھی ماڈرن ہوں، مطلب میں خود بھی کوئی بہت زیادہ بیکورڈ نہیں ہوں، مطلب میں ایک نارمل ماڈریٹ سے آدمی ہوں، لیکن جو بہت زیادہ بظاہر نظر آتے ہیں نا لوگ کہ بہت جن کو کہنا چاہیے لبرل یا سوشل، مذہب کے ساتھ کہیں نہ کہیں سب کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اور مطلب وہ مذہب ایک ایسی چیز ہوتی ہے کسی نہ کسی اپنے انداز میں، مطلب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں بس میرا اور اللہ تعالیٰ کا لنک ہے اور میں بس اللہ کو جواب دوں، میں کسی اور مطلب، لیکن کسی نہ کسی حوالے سے وہ لنک ضرور ہوتے ہیں. اور اگر وہ نہیں بھی مانتے نا، مطلب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں یار وہ پوری زندگی اس بات پہ لگا دیتے ہیں کہ یار میں تو مانتا ہی نہیں اس چیز کو، میں تو اس چیز کو مانتا ہی نہیں. جیسے ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ ایک پامسٹ ہے، اس کے پاس جانے کے لیے لوگ کوئی انسان کہے گا میں نے نہیں جانا، لیکن اس کو کہیں نہ کہیں وہ تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے وہ خاموشی سے کہہ رہا ہے اچھا فضول آدمی یار میرا ہاتھ دیکھ کے بتاؤ نا، دکھاؤ تو صحیح، بتاؤ فن کے لیے بتاؤ لیکن بتاؤ. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں. یہ ایک اچھا ایک تو یہ ہے نا مذہب والا پہلو، مذہب سائنس یہ سارا، لیکن ایک ہیومن جس کو آپ کہتے ہیں جبلت بھی ہے کہ یار کسی طرح پتہ تو چلے کہ آگے ہوگا کیا. لیکن اب اگر کسی چیز کے بارے میں بیان ہے قرآن شریف کے اندر، یعنی سورہ قیامہ ہے، باقاعدہ قیامت کے نام سے تو سورت ہے، اور کسی چیز کے بارے میں حدیثیں ہیں اور کسی چیز کے بارے میں سائنس ہیں، تو پھر تو بہت ہی زیادہ لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. لیکن اگر کسی کو بتایا فرض کرنے دیکھیں نا کوئی ایسی حدیث تو نہیں ہے یا قرآن شریف کی آیت تو نہیں ہے کہ مرنے سے پہلے تم یہ اس طرح بیماریاں شروع، ایسا تو نہیں ہے، اچانک موت آ جاتی ہے، بالکل ایکسیڈنٹ کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی کینسر نکلا آیا، کوئی کچھ بھی ہو گیا، حاصل ہو گیا. اور بائی دا وے یہ بھی ایک سائن ہے کہ
قیامت سے پہلے یہ جو اچانک موت کا کانسیپٹ ہے نا، اچانک موت یہ بہت بڑھ جائے گی اچانک. اچھا، یہ جو ایک دم آتی ہے آل آف اے سڈن، ایک دم، یہ بھی ون آف دا سائنس. اس میں آگے جائے کہ ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا اپنے پروگرام. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک میں چاہوں گی کہ ہم ایک اور بات ڈسکس کریں کہ یہ میرے لیے بہت ایک کنفیوژن ہے کہ آئی ایم شیور ہماری دیکھنے والوں کے لیے بھی ہوگی. ہم نے تو یہی سنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اور اس کے بعد کوئی نبی آئے نہیں. تو یہ حضرت عیسیٰ کا آنا، امام مہدی، یہ بھی آگے ڈسکس ہوگا. اور یہ بڑے امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے. اچھا، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ایکچولی بائبل میں بھی کسی اور انداز میں ہے. یہ یہودی کسی اور انداز میں بات کر رہے ہیں. مسیح کا انتظار ہو رہا ہے وہاں پر بھی، وہ بھی ڈسکس ہوگا. لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے کی، اور یہ بہت اس کے اوپر بہت ڈیبیٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور وہ کیوں آئیں گے. جی، مطلب لیکن وہ ٹائم کب آئے گا؟ بہت سارے لوگ ہی کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے، اچھا یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے، اس کو میں ڈسکس کروں گا کہ کیا وہ صرف چونکہ انہوں نے موت کا مزہ نہیں چکھا اس لیے ان کو بھیجا جائے گا، تو پھر عیسائی کیوں انتظار کر رہے ہیں ان کا. اچھا، اور کیا واقعی حقیقتاً وہ صرف اس لیے آئیں گے دنیا میں کہ ایک دفعہ موت کا مزہ چکھیں، یا کوئی ان کا اور بھی رول ہوگا. جیوز بھی ویٹ کر رہے ہیں ان کا، وہ کیوں ویٹ کر رہے ہیں. تو یہ باتیں ساری میرے خیال سے ڈسکس ہوں گی بیچ میں. اچھا، پھر دجال کے بارے میں آپ نے بات کی. ابھی کانا دجال والا جو کانسیپٹ ہے کہ کانا دجال ہوگا، تو اب اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں واقعی ایک آدمی ہوگا جو کانا ہوگا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ ایک سمبل ہے کہ جی ایک پورا سسٹم آ جائے گا جو دجال کا سسٹم ہوگا، دجالی سسٹم ہوگا جس میں سود ہے اور یہ ہے اور وہ ہے سارا. تو یہ ساری باتیں چل رہی ہیں بیچ میں، اور اس کے اوپر بھی ڈسکشنز ہوں گے موجودہ حالات کے لحاظ سے. اور امام مہدی کی آپ نے بات کی. جی، امام مہدی کے اوپر تو یہ بھی ایک سینسیٹیو ٹاپک ہے، کیونکہ اس میں ہمارے جو اہل تشیع ہیں وہ اس کو کسی اور انداز میں امام مہدی کو دیکھتے ہیں. یہ بھی میں نے پچھلے پروگرام میں نے اس ایشو کو بھی بڑا کیئرفلی ہینڈل کیا تھا. اور ہمارے جو اہل سنت، یعنی جو ہمارے جو سنی ہیں، سنی مکتبہ فکر میں کسی کوئی ایک اور کچھ چیزیں کامن ہیں، کچھ چیزیں ڈفرینٹ ہیں، اور ان کا ایک رول بنتا ہے. پھر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں ابھی تک کہ وہ اگر موجود ہیں تو پھر عیسیٰ کیا کریں گے. یہی ایک مطلب حضرت عیسیٰ کی کیا ضرورت ہے پھر ان کے، جب امام مہدی آ رہے ہیں تو ایک ہی وقت میں ہوں گے کہ الگ الگ وقتوں میں. تو اس میں بہت سارا ابہام، اور میں نے جتنا بھی اس میں لٹریچر دیکھا تو مجھے اندازہ یہ ہوا، میں نے کہا اس وقت ضروری ہو گیا ذرا کچھ بنیادی باتیں بھی ذرا ڈسکس کر لی جائیں تاکہ کلیئر ہو جائے. میں ایک بات آپ کو صرف اور بتاؤں. جب میں نے یہ پہلے پروگرام کیا تھا نا اینڈ آف ٹائم، تو اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ یہ کتاب کی صورت میں بھی آ گیا. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جب مجھے پتا چلا کہ یہ کتاب انڈیا میں چھپی ہے، اور انڈیا میں پتہ نہیں کتنے اس کے ایڈیشنز چھپ چکے تھے. کیونکہ مجھے جو ملا وہ اس پروگرام کے بعد اینڈ آف ٹائم کی جو کتاب تھی وہ مجھے جو ملا وہ 18واں ایڈیشن تھا، اور نئی دہلی کے اندر سے چھپا تھا. تو مجھے تو بالکل نہیں کسی، مطلب انڈینز نے اس کو دیکھ کے اس کو کیا، تو وہ میرے لیے حیران کن بات تھی. پھر میں جب 2005 میں امریکہ گیا فرسٹ ٹائم، CNN کی طرف سے مجھے بلایا گیا تھا وہاں پہ اسکالرشپ پہ، تو میں گیا تو وہاں پھر ایک وزٹ ارینج کیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہ جی یہاں پر آپ تھنک ٹینکس کے ساتھ انٹریکٹ کریں، اور آپ آئے ہیں عراق سے اور بتائیں تھوڑا سا. وہ ایک پروگرام ہوتے ہیں ان کے ایکسچینج پروگرام، لیکن وہ میرا CNN اور وہ اس کے ساتھ انہوں نے ملا دیا تھا، اسپیشل کر دیا تھا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی اور CNN بھی. تو میں حیران ہو گیا کہ میں وہاں گیا تو وہاں پر یہ اینڈ آف ٹائم کی DVDs پڑی ہوئی ہیں. مطلب میں پریشان ہو گیا. وہ مجھے کہتے ہیں کہ آج یوں تو وہ انٹرسٹڈ تھے اس بات میں کہ تم نے یہ جو اینڈ آف ٹائم بنائی ہے یہ کیسے تم نے. تو میں سرپرائز پریشان، میں نے کہا کہ امریکہ سے دیکھنے بیٹھ کے پھر مجھے کہنے لگے کہ تم ہمارے لیے بڑی پرابلم ہوئی اس کو ہمارے پاس جب آئی یہاں پہ، تو ہماری پرابلم ہوئی کہ سب ٹائٹلز نہیں تھے. بالکل. تو سب ٹائٹلز ہوتے تو پھر مجھے لوگوں نے کہا کہ اس کے سب ٹائٹلز آپ عربی میں بنائیں، اس کے سب ٹائٹلز آپ اس میں بنائیں، زبان میں اس میں بنائیں. یہ کافی انٹرسٹنگ ہماری باتیں چل رہی ہیں، لیکن آبویسلی ہمیں بریک لینا ضروری ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں، آپ کو ہم جوائن کریں گے دوبارہ. جی، ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر شاہد مسعود یہاں پہ موجود ہیں اور ہم بات کریں اینڈ آف ٹائم دا لاسٹ چیپٹرز پہ. ڈاکٹر صاحب، اب
بہت سے لوگ پریڈکشنز کرتے ہیں، پروفیسیز ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں. اب میں سمجھتی ہوں کہ آپ کہیں بھی بیٹھے ہوں لوگ کہتے ہیں یہ پریڈکشن ہے، یہ سائن ہے، یہ نظر آ رہا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ایک تو پریڈکشن ہے نا، پریڈکشن تو یہ ہو گئی کہ جی ویدر پریڈکشن، جی اگلے ہفتے موسم کیسا ہوگا، ویدر والے پریڈکشنز کر رہے ہیں، یا پولیٹیکل پریڈکشنز ہو رہی ہیں. یار اس سال عمران خان کہہ رہے ہیں 2015 میں الیکشن ہوں گے، تو نواز شریف کہہ رہے ہیں 2018 میں ہوں گے، تو میں کچھ اور، تو ایسے ہی ہیں وہ پریڈکشن. تو مختلف انداز میں پولیٹیکل پریڈکشن، ریلیجیس پریڈکشن. پروفیسیز ایک الگ چیز ہے. پروفیسیز میں پھر آپ لے آتے ہیں جیسے نوسٹریڈیمس کی چل رہی ہوتی ہیں. ابھی تک نوسٹریڈیمس نے کہا تھا 9/11 ہوگا، نہیں نوسٹریڈیمس نے یہ کہا تھا، اس کے اوپر ڈسکشن شروع ہو جاتے ہیں. نوسٹریڈیمس کو لوگ کہتے ہیں تھا نہیں تھا کیا تھا، وہ اس کے اوپر میں نے پہلے بات کی تھی، اب میں زیادہ ڈیٹیل میں کروں گا. پروفیسیز الگ ہیں. یہ جو چیزیں ہیں نا، ان کو پروفیسیز میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں. کچھ لوگ ڈالتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں کہ پروفیسیز ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ اس کو پھر اور اسلامک اسٹرالوجی کے نام سے بھی ایک سبجیکٹ آ گیا بیچ میں باقاعدہ، اس کو بھی لوگوں نے لنک کر دیا کہ وہ آخر الزماں کا جو آخر الزماں ہے اس کو آپ اسٹڈی کریں تو یہ باقاعدہ ایک اسلام کی ایک شاخ ہے. مطلب اس پہ اتنا کام ہو گیا پچھلے چند سالوں میں. اور یہ مڈل ایسٹ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، رشیا، چائنا، مطلب میں کمنگ ڈیز میں اس کے پولیٹیکل اور یہ داعش کے معاملات، یہ اور چیزیں، تو یہ سارا کچھ میرے خیال سے ارادہ ہے اس کو ڈسکس کرنے کا کمنگ ڈیز میں. لیکن اس میں پھر پریڈکشنز جو ہیں وہ الگ ہیں، پروفیسیز الگ ہیں، اور یہ سائنس الگ ہیں. لیکن کوشش ہوگی کہ تینوں کو کسی طرح سے میں کنیکٹ کروں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ دا لاسٹ چیپٹرز کو کیا ارادہ ہے آپ کا کہ یہ جو ابھی آپ نے کرنا ہے، کیا پھر کوئی 10 سال کا گیپ آ جائے گا یا اس کو آپ جاری رکھنا چاہتے ہیں؟ مجھے تو ابھی اگلے منٹ کا نہیں پتا کہ کیا ہونا ہے میرے ساتھ. یہ تو بہت، جیسے میں نے پہلے کہا نا، میں لکی سمجھتا ہوں. اس میں آپ کا کوئی ٹارگٹ ہے جیسے آپ ہر چیز کا ایکسپلینیشن؟ میں آپ کو بتاؤں، بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ کبھی یہ اس کا دوبارہ سے ہوگا، کبھی آئیڈیا نہیں تھا. اور میں نے یعنی اس وقت دیکھے نا 5 ایپیسوڈز اس کی بنی تھی ٹوٹل، اور اتنا کام تھا کہ میرا خیال تھا کہ وہ، اور بڑا لکی اپنے آپ کو فیل کر رہا ہوں کہ ایک لائف ٹائم میں ایسا کام آپ کو مل جائے کہ آپ اس کو چھوڑ جائیں. یعنی ایک ایسی چیز ہوتی ہے نا جب آپ چھوڑ جائیں. ایک آپ نے آج ایک ٹاک شو کر لیا رات کو، تو وہ کل بیکار ہے، کیونکہ کل اس کے ایونٹس کل وہ چینج ہو جائیں گے. آپ اس کو ریپیٹ چلاؤں گا میں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا بول رہا ہے، یہ تو پرانا واقعہ ہے، یہ تو کیا باتیں کر رہا ہے، فلانا چیز ہو رہی ہے، یہ تو پرانا ریپیٹ پروگرام چل گیا. بات چیز ایسی ہوتی ہیں جو ریپیٹ نہیں ہوتی. تو سم ٹائم یو فیل کہ یار آپ نے ایسا کوئی کام کر لیا اپنی لائف میں جو آج سے اگر 50 سال بعد بھی دیکھا جائے گا تو ویسے ہی دیکھا جائے گا. بالکل. یعنی آج سے اگر 100 سال بعد بھی دیکھا جائے گا تو کہا جائے گا اچھا 100 سال پہلے یہ کہا تھا فلانے آدمی نے کہ یہ اس طرح سے جو واقعات ہو رہے ہیں ایسے ہوں گے. تو مطلب میری بات اس 2004 کی چونکہ بہت زیادہ عرصے تک کوٹ ہوئی اور ہوتی رہے گی، اور پھر لوگوں نے اس کو فالو کیا. یعنی لوگوں نے کہا نا کہ کام ہوا ہے، ایک کام ایسا ہے جو کہا گیا ہے 2004 میں. کئی جگہ کئی لٹریچر مجھے ملے اس کے بعد جس میں یہ باقاعدہ ریفرنس تھا اس کا کہ اینڈ آف ٹائم ڈاکٹر شاہد مسعود نے یہ کہا. تو اس میں تو بہت زیادہ بنے گا، اس بار تو بہت زیادہ بنے گا، کیونکہ یہ آگے جو معاملات جائیں گے تو اس کے اندر چونکہ لنک ہوگا تو یقین ہے مجھے کہ ریفرنسز نکلیں گے. اور ایسا جب کام آپ چھوڑ جاتے ہیں نا کہ ریفرنسز ہوں، لوگ ریفرنس دے رہے ہیں وہاں سے 10 سال یا 20 سال بعد اس وقت یہ بات کی تھی اور میں اس بک کو کوٹ کر رہا ہوں. یہ چونکہ چھپ بھی رہا ہے کتاب کی، اچھا یہ کتاب کی فارم میں بھی آ رہا ہے اور یہ DVDs بھی اس کی آ رہی ملیں گی. تو اس لیے یہ کوشش ہے فیس بک، ٹویٹر، باقی جو سوشل میڈیا ہی اتنا ٹارگیٹ جو ہے وہ ہے یوتھ یا وہ لوگ جنہوں نے مس کر دیا تھا پہلا پروگرام، اس کو اپنے انداز میں دیکھیں. کام ایسا ہے نا کہ جتنا زیادہ میری خواہش ہے کہ پھیل جائے، پھیلے نہیں اس چیز ہوتا ہے پھیلانے کی چیز، علم ہے نا اس میں کچھ علم ہے. یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ انفارمیشن نہیں ہے. ایک تو انفارمیشن ہوتی ہے نا، ایک ہوتا ہے نالج. یہ نالج ہے، یہ انفارمیشن نہیں ہے، یہ خبر نہیں ہے کوئی، یہ اویئرنیس ہے. یہ اویئرنیس ہے. یہ ایک ایسی بات ہے جس کو آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ انفارمیشن اور نالج میں فرق رکھیں. بالکل. ہمارا جو میڈیا ہے نا ٹی وی اس وقت وہ ایکچولی انفارمیشن دیتا ہے آپ کو. آپ کہتے ہیں میں ویل انفارمڈ ہوں، مجھے پتا ہے
آج صبح ایکسیڈنٹ ہو گیا، بلاسٹ ہو گیا، کوئی اچھی خبر ہے، کوئی کون سی موویز ریلیز ہو رہی ہیں، کیا فیشن شو ہو رہا ہے، آئی ایم ویل انفارمڈ. اس میں اور نالجبل ہونے میں بڑا فرق ہے. بالکل. یعنی آپ کے پاس نالج ہے تو اٹس ڈفرینٹ. یہ نالج ایک الگ چیز ہوتی ہے، اس کے لیے ڈگریز نہیں چاہیے ہوتی. اس کے لیے ضروری آپ کو بڑے بڑی ڈگری ہولڈرز ایک نمبر کا جاہل ملے گا. آپ اس کے پاس بیٹھیں گے اور آپ کہیں گے کہ یار خدا کا واسطہ یہ اس آدمی نے، وہ کہے گا میں نے یہاں سے یہ کیا اور وہ کیا اور پتہ نہیں اصلی ڈگری تھی جعلی ڈگری تھی. آپ کہیں گے کہ تو جہالت میں اور پڑھا لکھا ہونے میں یعنی یہ الگ الگ چیزیں ہیں. یعنی ان پڑھ ضروری نہیں کہ اس کے پاس وہ بیوقوف ہو. ان پڑھ آدمی جو ہے وہ عالم بھی ہو سکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے کہ آپ کے پاس کتنی ڈگریز ہیں. اور اسی لیے یہ جو ہے ایکچولی یہ اس ٹائپ کے پروگرام جو ہے نا یہ وہ ہیں جو ان لوگوں کے لیے ہیں جو یعنی جو پڑھے لکھے ہیں. اچھا ان میں یہ نہیں کہ سارے کے سارے لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ جن کے پاس ڈگریز ہیں ان کے پاس علم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ڈگریز کے ساتھ علم ہونا تو بہت ہی بڑی بلیسنگ ہے. لیکن یہ انفارمیشن سے زیادہ نالج ہے کہ آپ کے پاس نالج ہو چیزوں کی. اور ایک بات میں سے بتاؤں کہ اس میں جو آپ نے بات کی نا کنسپیریسی تھیوریز والی، کنسپیریسی تھیوریز ایکچولی یہ بھی ایک سائن ہے. اچھا یہ بھی ایک سائن ہے اٹ سیلف کہ آپ کوئی بات صحیح کر رہے ہوں گے لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی. لوگوں کو سمجھ آنی بھی نہیں چاہیے ایکچولی. اچھا لوگوں کو سمجھ آنی بھی نہیں چاہیے. میں جو بات کر رہا ہوں نا اگر وہ ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے تو وہ بات ہی غلط ثابت ہو جائے گی. کیونکہ قرآن شریف میں بھی تو ہے نا کہ یہ سب کے لیے نہیں ہے. یہ صرف سمجھ، یہ جو جن کو سمجھنا ہے ان کی سمجھ میں آئے گی بات. کچھ باتیں ایسی ہیں جو انہی کے لیے ہیں، سمن بکمن امیون. بالکل. یعنی لوگ نہیں سمجھیں گے بات. یعنی آپ جو مرضی دلیل دے دیں ان کو تو یہ ان کا ہونا بھی ضروری ہے کہ جو لوگ اس کو جھٹلائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب قرآن پاک میں ذکر تو ہے، اشارے ہیں، لیکن اتنا بیان نہیں کیا گیا. بالکل. لیکن قرآن شریف میں بہت سی باتیں ہیں جن کی ڈیٹیلز جو ہیں ہمیں احادیث سے ملتی ہیں. بالکل. مثال کے طور پہ قرآن شریف میں تو ہے نا کہ نماز پڑھو، لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے، کیوں پڑھنی ہے، عصر میں کتنی رکعتیں ہوں گی، ظہر میں کتنی ہوں گی، فجر میں کتنی ہوں گی. یہ تو ہمیں احادیث سے، سنت سے. تو اس لیے جو احادیث ہیں اور مستند احادیث ہیں، یعنی وہ احادیث نہیں جو کہ یعنی ضعیف نہیں، وہ احادیث جو بخاری یا مسلم یا باقی لوگوں سے روایتیں ہیں، ابن ماجہ جو تھے 6 ہمارے، تو جو مستند احادیث ہیں. اچھا اور احادیث میں بھی یہ بات کہ ایک دوسرے کے ساتھ کنٹرڈکشن نہ ہو. اور قرآن شریف کے ساتھ تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی حدیث کا کنٹرڈکشن، ایسی کوئی حدیث جو قرآن شریف، یہ تو پاسبل نہیں ہے نا. تو وہ احادیث بہت ہیں، مستند احادیث. اور ان کے بعد پھر ان احادیث کی آگے لوگوں نے انٹرپریٹیشن مختلف انداز میں کی ہوئی ہے. جیسے صحیح بخاری میں کوئی ایک تو قرآن شریف ہے نا، قرآن شریف کی آیت ہے تو آیت کی تفسیر آپ کو ملے گی کہ بہت سارے لوگوں نے تفسیریں لکھی قرآن شریف کی. اسی طرح سے جو احادیثی کتابیں ہیں نا ان کی بھی مختلف انداز میں پھر تشریح کی گئی کہ یہ بخاری شریف سے اگر حدیث ہے تو اس کا یہ مطلب بھی نکلتا ہے، یہ بھی نکلتا ہے، یہ بھی نکلتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اور پھر اہل تشیع کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ بالکل آپ سمجھیں کہ بیسس ہے امام کا جو کانسیپٹ ہے. تو وہ میں ڈیٹیل کے ساتھ اس میں ڈسکس کروں گا. اور پھر اس کا جو سنیز کا کہنا ہے اور کس جگہ پر اختلاف ہے، کہاں اکٹھے ہوتے ہیں، یہ سارا ڈسکس ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا روکوں گی، ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، تو بریک پہ جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود. ویلکم بیک ونس اگین. ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود. اچھا ڈاکٹر صاحب بلاسٹ کی ابھی آپ نے جو بات کی تو مجھے ایک دم سے ہوا کلک کہ میں یہ آپ سے پوچھوں کہ کیا یہ بلاسٹ اور یہ سب چیزیں بھی کیا ہمارے یہ سائنز ہیں؟ بلاسٹ سے مطلب بم بلاسٹ ہونا اور یہ مسلمان کو مار رہا ہے. کیوس ہے نا، دیکھیں کیوس ہے اور مسلمان تو شروع سے مار رہے ہیں مسلمانوں کو. تو آپ ہسٹری اٹھا لیں تو
کربلا سے پہلے بھی چلے جائیں آپ، اور بھی تو مسلمان مار ہی رہے ہیں مسلمانوں کو. لیکن صرف مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا مارا جانا، یہ تو پوری ہسٹری بھری ہوئی ہے ہماری، پوری ہسٹری. یہ تو مغل نے شہزادوں کو، انہوں نے بھائیوں کو مار دیا، تو باپ نے بیٹے کو مار دیا، بیٹے نے باپ کو جیل میں ڈال دیا، تو یہ تو چلتا رہے گا. لیکن اس کے نئے پہلو سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ اس کے جو یعنی جو سائنس میں باتیں ہیں نا، یہ جو آخر الزماں کا کانسیپٹ ہے یا قیامت سے پہلے کا کانسیپٹ ہے، وہ پہلے نہیں تھا. کچھ چیزیں ایڈ ہیں اس میں، کچھ نئی چیزیں ہیں جو پہلے نہیں تھی. پہلے جو قتل عام ہوتا رہا ہے، یعنی میں چلا جاؤں بنو امیہ کے دور میں یا بنو عباس کے دور میں یا مختلف عثمانی دور میں چلا جاؤں یا میں ترکوں کے دور میں چلا جاؤں، تو وہاں اس وقت کسی اور انداز میں ہے. لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے نا، اب وہ ایک چیس بورڈ جو کہتے ہیں نا، آپ کو لگتا ہے ایسے کہ وہ ایک بہت بڑا گرینڈ چیس بورڈ ہے اور بہت سارے کریکٹرز ایمرج ہو کے پوزیشننگ لے رہے ہیں، اور وہ پوزیشننگ اسی انداز میں لے رہے ہیں جس انداز میں بیان ہوا مذہب میں. اور مذہب سے میری مراد صرف اسلام نہیں ہے، کرسچینٹی ہے، جوڈائزم ہے، وہ سارے لوگ ایک پوزیشن لے رہے ہیں. تو کیا اس میں ہمارے حکمران بھی آ جاتے ہیں؟ یہ بھی ایک سائنس ہے، یہ بھی سائنس میں ہی آ جاتا ہے. ون آف دا سائن ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ اس طرح کے ہو جائیں گے. دیکھیں، ملکوں کا نام ہے، ملکوں کے ناموں کے نہ صرف ملکوں کا نام ہے، بلکہ میں تو اس میں بہت ڈیپتھ میں گیا ہوں، ان ملکوں کے حکمرانوں کا نام بھی ہے. جی، اگر آپ ڈیٹیل میں چلے جائیں تو یمن کا نام ہے، یمن کا ذکر ہے پورا، شام کا ذکر ہے، شام کا کیا رول ہوگا، یمن کا کیا رول ہوگا. پھر یہ کہ اس وقت کی جغرافی کے حساب سے اور اس وقت کس علاقے کو کیا کہا گیا اور آج وہ کون سا علاقہ ہے اور کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. سعودی عرب کا ذکر ہے، ڈاکٹر صاحب پرومو، ہمارے علاقے کا ذکر ہے. بالکل، پرومو جب میں دیکھتی ہوں تو اس میں اینڈ آف ٹائم، دی لاسٹ چیپٹر، اور جب اس پرومو کا جو ایک کانسیپٹ مجھے ایک ویور کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ ایک بڑی افراتفری پھیلی ہوئی ہے، ہر بندہ اپنی اس میں لگا ہوا ہے. مطلب آپ اگر ظاہر پرومو میں کافی محنت ہوئی ہوگی. اور ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز اس میں ایڈ کروں گی کہ ٹیم آپ کی وہی والی ہے جو پہلے آپ کے ساتھ کر رہی تھی کام. دیکھیں، ایک تو ظاہر ہے کہ نیوز ون پہ ہی آ رہا ہے، تو ایک تو نیوز ون کی ٹیم اپنی ٹیم ہے، لیکن جو میرے ساتھ انیشیل ٹیم تھی جو ایکچولی اس میں یعنی وہ اس کو میں اس انداز میں لیتا ہوں کہ وہ ٹیکنیکل ٹیم بھی ہے، وہ اس میں ان پٹ بھی ہے. راشد جیسے میرے ساتھ ہیں، میرے ساتھ آصف ہیں، آصف الرحمان، یہ پرانی ٹیم ہے. اور یہ وہ ہیں دو جنہوں نے جو میرے ساتھ اس وقت سے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا اس میں بہت کنٹریبیوشن ہے. صحیح. باقی ٹیکنیکل ٹیم ظاہر ہے کہ نیوز ون کی ٹیم ہے، ان کی بڑی محنت ہے اس میں، اور ظاہر ان کے بغیر تو پاسبل نہیں. لیکن وہ چونکہ اس وقت کے حساب سے جو ذہن تھا وہ اس وقت بھی انوالو تھے اور وہ آج بھی لکیلی انوالو ہیں. تو میں اس لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش نصیب محسوس کرتا ہوں کہ وہی ٹیم ایکچولی جس نے اینڈ آف ٹائم شروع میں بنایا تھا، وہی چھوٹی سی ٹیم دوبارہ سے بنا رہی ہے. ریسرچ میری ہے، کام میرا ہے، ٹیکنیکل چیزیں ہیں، پھر وہ ریسرچ میں انوالو ہوتے ہیں، پھر وہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ چیز ایسے تھی، ایسے اس کو یوں کر لیں، ایسے کر لیں. تو وہ ایک بہت چھوٹا سا. پھر سے بیک ٹو دا پرومو، کیوں اتنی افراتفری دکھائی گئی ہے؟ افراتفری تو ہے نا، مطلب اس میں ہم نے دیکھا کہ کہیں کانسرٹس ہو رہے ہیں، کہیں کچھ ہو رہا ہے. یہ تو ہو رہا ہے نا دنیا میں اس وقت سب کچھ. اس وقت آپ یہ بھی سائنس میں آتا ہے، یہ بھی سائنس میں آ رہا ہے. آپ اس وقت نہیں، آپ یہاں پہ دیکھ لیں نا، اس کو تو آپ پرومو کو تو چھوڑ دیں، آپ صرف پاکستان میں دیکھ لیں، پاکستان کے اندر ہی آپ چھوڑ دیں، آپ ایک شہر میں دیکھ لیں، ایک شہر میں، شہر کے کونے میں 50 آدمی مر گئے ہوں گے، دوسرے کونے کے اندر کوئی پارٹی ہو رہی ہوگی. تو بے حسی والا فیکٹر جو ہوتا ہے نا کہ لوگ صبح مر جاتے ہیں، دوپہر کو خبر چینج ہو جاتی ہے، رات کو کچھ اور خبر آ جاتی ہے. اور اتنا ایک زمانہ دیکھیں ایسے تھا، آپ کو یاد ہوگا، میں کوئی بہت زیادہ پرانے زمانے کی بات نہیں کر رہا، میں آج سے چند سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ کسی بچے کا مرڈر ہو جاتا تھا کراچی، لاہور، فیصل آباد میں، تو کئی دن تک وہ بچے کا مرڈر ڈسکس ہوتا رہا، لوگوں کے
حواس میں چھا جاتا تھا. کوئی کسی لڑکی کے ساتھ خاتون کے ساتھ زیادتی ہو جاتی تھی تو لوگ پورا نیوز چینل ہمارے ہر چیز بھر جاتی تھی کہ یار یہ کیسے ہو گیا یہاں پہ. اب آپ دیکھیں کہ وہ ایک دن سے 2 دن سے زیادہ خبر, 2 دن بھی آپ شاید زیادہ کہہ رہے ہوں گے ڈاکٹر صاحب, کیونکہ لمحوں کے حساب سے خبریں بدلتی ہیں اور ڈسکشنز بدل جاتی ہیں. ہم صبح جو چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ شاید کچھ دیر ہمارے وہ 8 بجے کے پروگرام پہ ڈسکس ہو کے دوسرے دن ایک نئی چیز بے حس ہونا ہے نا. میں یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ انسان کا بے حس ہونا بھی عذاب کی شکل. جی بالکل. عذاب صرف یہ نہیں ہوتا کہ زلزلہ آ جائے, طوفان آ جائے, آندھی آ جائے, کوئی وبا پھیل جائے, ایسا نہیں ہوتا. عذاب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ, یہ بہت بڑا عذاب ہوتا ہے کہ آپ بے حس ہو جائیں. بالکل. اور جیسے پہلے بھی میں آپ سے ایک بات کر رہا تھا کہ اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ عید پہ لوگ ایس ایم ایس کرتے ہیں ایک دوسرے کو. بالکل. اور ایک ہوتا ہے ایک ہی ایس ایم ایس رہتا ہے. ایس ایم ایس ہوتا ہے ایک ہی, اس کو جتنے نمبر جتنے لوگوں کو بھیجنا وہ ٹک 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 کر کے سب کو آپ نے عید کی گریٹنگز بھیج دی اور عید کے دن آپ نے فلم دیکھ لی, سو گئے. اچھا اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اب شادیوں پہ آپ دیکھیں پہلے ہوتا تھا جی ہمارے گھر کارڈ دینے کوئی آ رہا ہے اور ایک خوشی ہوتی تھی کہ جی لوگ شادی میں جاتے نہیں تھے کہ ہمیں کارڈ دینے آئے نہیں ہیں, یعنی کارڈ کو پوسٹ کر دینا بھی ایشو بن جاتا تھا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کارڈ دینے ہمیں گھر کون آیا, وہ بچے کو بھیج دیا کارڈ دے کے. بالکل صحیح. یعنی بڑا نہیں آیا تو پتا چلا وہ ناراض. اچھا آپ نے گھر سے کسی کو بھیج دیا, کسی کام کرنے والے کو بھیج دیا, ڈرائیور کو بھیج دیا کہ جی یہ کارڈ ڈراپ کر دو, وہ بھی بچہ تو ہر بات کو برا منایا جاتا ہے. اب کیا ہے, اب آپ فیس بک پہ ایک انوائٹ بنائیں. وہی لوگ, اب وہی آپ کی جو جنریشن ہے نا, یعنی اس وقت جو بڑا ایشوز کریٹ کرتی ہیں ہمارے پرانے لوگ, وہ بھی عادی ہو گئے ان چیزوں کے. اب تو بلکہ وہ بن بلائے بھی چلے جاتے ہیں, وہ بھی ایشو نہیں ہوتا, بلائے بھی نہیں ہوتا, وہ بھی چلے جاتے ہیں. دوسری آپ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز آپ دیکھیں کہ آپ کی ڈیموگرافکس چینج ہو رہی ہیں. ڈیموگرافکس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو اوور آل سوسائٹی کا اسٹرکچر ہے وہ چینج ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ آج سے چند سال پہلے اگر آپ یاد کریں کوئی شادی کی تقریب تو بہت سارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور بچے ہیں جی, اور بچے ایک کونے میں کہیں کھیل کود کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مطلب بڑے بات چیت کر رہے ہیں. اور اب آپ دیکھیں, اب آپ کہیں چلے جائیں تو تھوڑے سے آپ کو بڑے نظر آئیں گے بچے, اور بے تحاشا آپ کو بچے اور یوتھ نظر آئے گی. اچانک ڈیموگرافک چینج ہو گئی ہے. صحیح. اور اس میں مطلب یوتھ, بچے, ینگسٹرز, آبادی, اور پھر یہ آگے کہاں تک, یعنی اگلے 10 سالوں کے بعد اس میں کتنا چینج آ جائے گا اور یہ سب کیا کر رہے ہوں گے. ایک سکول ہوتا تھا محلے میں, جو میں نے پہلے بات کی, ایک محلے میں سکول ہوتا تھا اور اس سکول کے اندر گیا اور سرکاری سکول داخلہ مل گیا, ایک پرائیویٹ سکول کھل گیا اور وہاں بھی داخلہ ہو گیا. اب سال کا میرے خیال سے, یا 6 مہینے کا ڈاکٹر صاحب نام چل رہے ہوتے ہیں. اتنے سکول کھل گئے ہیں, گلی میں سکول ہے اور ہر جگہ داخلے بند ہیں اور کھلتے جا رہے ہیں سکول. اور وہی ورڈ پھر ادھر بھی ہم یوز کریں گے کہ کیوس ہے. نہیں, آبادی, اب دیکھیں آبادی بڑھتی جا رہی ہے. آبادی آپ دیکھیں نا, اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں, صرف اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اسکولز کتنے ہیں. اسکولوں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس حساب سے آپ کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور کتنے زیادہ بچے آگے جا کے ڈگریز لے کر نکلیں گے. اور جب ڈگریز لے کے نکلیں گے تو یہ کیا کریں گے, یہ جائیں گے کہاں, یہ کہاں جائیں گے. اور پھر سائنس, پھر میں اسی بات پہ آ جاؤں گا کہ یہ ساری باتیں ڈسکس ہوں گی, یہ سارے معاملات ڈسکس ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے کا کہتا ہے, فکر کرو, غور کرو چیزوں پہ, چیزوں کو سمجھو. یہ جو ہم تیزی کے ساتھ نکل جاتے ہیں نا, غور کرو, ٹھنڈے ہو کے سمجھو, دیکھو چیزوں کو. اور لوگ مذاق اڑاتے ہیں, کنسپیریسی تھیوریز کہتے ہیں, تو میں کہتا ہوں یار یہ بھی تو حقیقت میں ایک سائن ہے کہ جب یہ باتیں ہوں گی تو مذاق اڑایا جائے گا. بالکل. اور میں کہتا ہوں کہ اچھا یہ پاسبل نہیں ہے اگر مذاق نہ اڑے ان چیزوں کا اور یہ کنسپیریسی تھیوریز نہ کہا جائے انہیں, تو پھر وہ سائنس بھی ایکچولی پورے نہیں ہوتے. یہ اٹس پارٹ آف دوز سائنس کہ آپ ایک بات کریں. اور مطلب یہ سائنس میں بہت سارے لوگ جمع ہو کے جو ہے وہ آپ کا مذاق بھی اڑائیں, لیکن اس سے زیادہ
بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہوں جو آہستہ آہستہ گریجولی اس بات کو ماننے لگ جائیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے, ہمارے ساتھ رہیں, اسپیشل ہمارا شو چل رہا ہے ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود. ڈاکٹر صاحب آپ نے پچھلے 2004 اینڈ آف ٹائم میں اپنے سیزن 1 ہم اس کو کہہ لیتے ہیں, ذکر کیا تھا لڑائیاں پڑ جائیں گی گھروں میں آپس میں, تو یہاں تو اہل کتاب سے شادی کرنا اجازت ہے ہمیں, تو کیا آپس میں یہ لڑائیاں ڈلیں گی؟ ان لڑائیوں سے کیا مقصد ہے؟ دیکھیں اہل کتاب تو وہ ہوئے نا, کیونکہ ہماری ایمان کا حصہ ہے کتابوں پہ ایمان, اور زبور, توریت, انجیل, قرآن شریف, 4 کتابیں. بالکل. اور انبیاء پہ ایمان, کتابوں پہ ایمان, آخرت پہ ایمان, اللہ پہ ایمان, رسولوں پہ, سب پہ ایمان. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ اہل کتاب کے, آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا کہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح تو جائز ہے, ان کے ساتھ تعلقات بھی جائز ہیں, لیکن اینڈ ٹائمز میں جنگیں بھی ہیں. اور یہ دیکھیں اب اسی میں میں چلیں یہاں بات آپ سے کر لیتا ہوں, یہ بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ عیسائی کون ہیں, یہودی کون ہیں, مسلمان ایکچولی کون سے مسلمانوں کا ذکر ہے, مسلمان جن کو کہا گیا ہے وہ کون, آخر الزمان میں یا آخری جو ٹائم آتا ہے اس میں مسلمان کون ہیں, کون سے مسلمان, کون سا طبقہ مسلمان کہلاتا ہے, کون سا یہودی کہلاتا ہے. جھوٹے انبیاء بھی ہیں, لوگ پتہ نہیں کب سے کتنے مہدی, اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں نے کلیم کیا ہے امام مہدی ہونے کا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں مہدی, بھری ہوئی ہے ہسٹری انبیاء کا, لوگوں نے نبی, جھوٹے نبی آئے ہیں. اور دجال تو اسی وقت ابن سیاد کا کے اوپر حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں نے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ کی زندگی میں کہ میں نے, وہ پھر ایک بحری سفر کا بھی ذکر ہوا, وہ بھی میں بتاؤں گا کہ دجال کو دیکھا ہے وہاں پہ اور دیکھا ہے. تو آپ جب قتل کرنے کی بات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا, انہوں نے کہا نہیں قتل نہیں کرو, اگر دجال ہے تو یہ تم اس پہ قابو نہیں کر پاؤ گے, اور اگر نہیں ہے تو یہ ذاتی ہو جائے گی. وہ بہرحال وہ ڈسکس کریں گے اس کو بھی. لیکن یہ جو بات ہے نا کہ کون کس صورت میں رہے گا آخر میں, کون مسلمان ہوگا, کون عیسائی ہوگا, یہ بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں اور یہ ڈسکس ہوں گی اس میں. اور عیسائی تو دیکھیں, میں عیسائیوں کا تو صرف اتنا بتا دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائی نہیں تھے, وہ خود عیسائی نہیں تھے, وہ یہودی تھے. یہ عجیب سی لگی بات آپ کو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائی نہیں تھے, وہ بنی اسرائیل سے تھے, ان کی والدہ حضرت مریم. لیکن ان کے اگر کرسچینٹی کو آپ دیکھیں تو میں تو آج تک یہی سمجھتی تھی کہ وہ عیسائی تھے. نہیں, وہ عیسائی نہیں تھے, وہ کرسچن نہیں تھے. حضرت عیسیٰ کرسچن نہیں تھے, حضرت عیسیٰ جیو تھے. اچھا. اور جیوز میں ہی سے تھے, اور جیوز میں انہوں نے آ کے, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے, کوئی ریلیجن لے کر نہیں آئے تھے. وہ یہودیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ان کی شریعت موسوی سے کہتے ہیں وہ سمجھانے, وہ بتانے آئے تھے. یہودی کسی اور کا انتظار کر رہے تھے, وہ انتظار کر رہے تھے کسی اور شخصیت کا. تو وہ بیچ میں حضرت, اور ان یہودیوں نے اپنے ہی ٹرائب میں سے, اپنے ہی قبیلے میں سے, جب رومنس کی مخبری کر کے اور ان کو صلیب پہ جا کے کر دیا, صلیب تک لے گئے یہودی, تو وہ یہودی انہی میں سے تھے. اور اس کے بہت بعد میں جا کے سینٹ پال جو ان کے ایک حواری تھے, انہوں نے پھر کرسچینٹی کا کانسیپٹ دیا. تو وہ حضرت مریم علیہ السلام, ہمارے اور کرسچنس کے درمیان کچھ چیزیں تو ہے نا کامن, کچھ چیزیں کامن نہیں ہیں, جیسے یہ ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے, تثلیث کو کہتے ہیں کہ فادر سن, یہ تو بالکل ہم نہیں مانتے. اور لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ کامن بھی ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں کہ ان کے والد نہیں تھے حدیث علیہ السلام کے, وہ بھی کرسچنس بھی یہی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ دوبارہ آئیں گے, وہ بھی یہی کہتے ہیں دوبارہ آئیں گے. کچھ چیزیں کامن ہیں, کچھ چیزیں کامن نہیں ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے. تو یہ سینٹ پال نے بعد میں, ان کے ایک جو حواری تھے, انہوں نے, جو ان کے ایک دوست تھے, ایک نے تو اگر مخبری کر دی تھی, ایک نے بعد میں جا کے سینٹ پال نے پھر یہ کرسچینٹی, اور پھر انہوں نے بنی اسرائیل سے اس کو نکالا.
یعنی وہ صرف بلکہ ایک جگہ پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے بھی ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو واپس ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں. یعنی انہوں نے بالکل کلیئر کر دیا تھا کہ میں بنی اسرائیل تک رہوں گا, لیکن بعد میں سینٹ پال نے اس کو اوپن کر دیا, اور سینٹ پال کے بعد یہ بنی اسرائیل سے چیز نکل گئی. اور اب آپ بنی اسرائیل والوں کو دیکھیں جو ان کے ریمیننٹس ہیں, تو وہاں پر آپ کو بہت کم کرسچنز نظر آئیں گے. زیادہ کرسچنز وہ ہیں جو ایکچولی بنی اسرائیل سے نکل گئے, یعنی ایک طرح سے وہ جو کانسیپٹ تھا کرسچینٹی کا یا عیسیٰ علیہ السلام کا, وہ کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا کہ اس کو بنی اسرائیل تک رکھنا ہے. تو آخر میں جا کے اب کیا ہوگا وہ پروگرام میں ڈسکس کروں گا, لیکن اب یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم کرسچنز کو ڈسکس کریں. اب دیکھیں کرسچنز, اب یعنی داڑھی تو مسلمانوں کی ہو گئی, ایک آرتھوڈاکس کرسچنز ہیں جو داڑھیوں کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گے, وہ کرسچنز بیچارے جو داڑیاں رکھ کے گھوم رہے ہیں. آرتھوڈاکس جیوز ہیں وہ کچھ اور کر رہے ہیں, باقی جیوز کچھ اور کر رہے ہیں. زائنسٹ کون ہیں ان, اور پھر وہ آخر میں کیسے لائن اپ ہوں گے, اور کرنٹ پولیٹیکل سینیریو میں وہ کون کہاں کھڑا ہو کے کیا کر رہا ہے, رشیا کہاں پہ ہوگا, چائنا کہاں پہ ہوگا, یاجوج ماجوج کہاں پہ ہوں گے, وہ کیا سٹوری ہے, ان کا کب ٹائم ہوگا. اور وہ ایک یہ بھی کہنا ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ, یہ بھی بہت ساری باتیں, مگر نیک لوگ سارے اٹھا لیے جائیں گے تو پھر کون بچے گا آخر میں. تو دیکھیں نا, مطلب آخر میں تو خلافت بھی قائم ہونی ہے. کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی جانا ہے, کسی نے حضرت امام مہدی کے ساتھ بھی جانا ہے. تو یہ سارا معاملہ چلتا ہے, یہ سب ڈسکس ہوگا. اس میں ایک بات میں آپ کو صرف اتنا یہ بتاؤں کہ اس پہ جو بہت کچھ ہو رہا ہے نا, وہ ایسا لگتا ہے بظاہر کہ بلڈ ہو رہی ہیں چیزیں, ایک خاص ڈائریکشن میں جا رہی ہیں, جو میں ڈسکس کروں گا وہ خاص ڈائریکشن میں جاتی ہے, آپ کو نظر آئیں گی. صحیح, میں نے کہا نا لاسٹ چیپٹرز, وہ خاص ڈائریکشن کی طرف سب کچھ جا رہا ہے بظاہر اس وقت. مطلب وہ اور کلیئر ہوتا جا رہا ہے, وہ کلیئر, یہ نشانیاں صاف ہو رہی ہے, فاگ ختم ہو رہی ہے, جو رہ گئی تھی وہ اب صاف ہو, جس کو لوگ کیوس کہہ رہے ہیں نا, جس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ افراتفری ہے. وہ جو آپ نے بات کی تھی نا, آپ سکون میں کیوں نظر آتے ہیں اتنا زیادہ, تو میں سکون میں اس لیے زیادہ نظر آتا ہوں کہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ جو کیوس ہے اور یہ ساری جو افراتفری ہے, وہ ایکچولی افراتفری نہیں ہے, وہ دھن ہے جو ختم ہو رہی ہے, جو آپ اپنے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں کلیئر ہوتے ہی جا رہے ہیں, اور اب مزید لوگ کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ اینڈ آف ٹائم دا لاسٹ چیپٹر سے. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ ٹائم آنا کب ہے؟ قیامت کی نشانیاں کافی حد تک نظر آ چکی ہیں اور آنی ہیں, لیکن ایسا کب ہوگا کہ کہتے ہیں قیامت بہت قریب ہے, کب ہے وہ ٹائم؟ دیکھیں اس بارے میں تو اللہ جانتا ہے بہتر. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ کیونکہ نشانیاں تو بیان ہوئی, لیکن وہ اس کی ترتیب کے اندر جیسے ہوتا ہے نا کہ اس پہ مختلف احادیث کے اندر بحث بہت ہوئی ہے کہ کون سی چیز پہلے ہوگی, کون سی چیز بعد میں ہوگی. ہم ڈسکس کریں گے ان سبجیکٹس کو انشاءاللہ. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرا اپنا اندازہ ہے, وہ میں پروگرام میں بتاؤں گا. صحیح. اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ کب ہوں گے ایونٹس. اچھا, اس سے اختلاف براہ کرم سب کریں, کیونکہ یہ میرا اندازہ ہے. اچھا, اختلاف جو ہے نا, وہ بالکل اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ گالی دینے چھوڑ دیں سامنے والے کو, ایسا نہیں ہوتا. اختلاف کو بچوں کو ماں باپ سے اختلاف ہو سکتا ہے, بالکل ماں باپ کو بچوں سے اختلاف ہے نا, یہ فکری بحث ہے. اور اختلاف جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو ٹیچر سے ہو سکتا ہے, ایک اوپن فورم ہے. دیکھیں نا, آپ کو دوستوں میں اختلاف ہو سکتا ہے, مطلب آپ کر سکتے ہیں اختلاف. تو اس میں اختلاف کچھ دلیلیں ہوں گی میرے پاس, اور ان دلیلوں کے اوپر پھر اختلاف لوگ بالکل کریں. اور ہمیشہ ایسے ہوتا رہا ہے کہ اختلاف ہوا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ اختلاف نہیں ہوتا, سیزن 1 جب ہوا ہوگا تب بھی اختلاف ہوا, ان پہ بھی اختلاف ہوگا. اور جب آپ خاص طور پہ ریلیٹ کریں گے کہ اس کو پولیٹیکلی بھی آپ سمجھ کے بتائیں گے کہ جیسے یاجوج ماجوج پہ اختلاف ہے کہ یعنی قوم ہوگی, دجال پہ اختلاف ہے کہ کانا دجال. اب نارمل بچے پیدا ہو جاتے ہیں, ان کو گاؤں میں لوگ کہتے ہیں کانا دجال پیدا ہو گیا. دیکھیں نا, اب نارمل بچے پیدا ہوتے ہیں, اور پوری ہسٹری میں ہوتا رہا ہے کہ لوگوں نے اس کو کانا دجال کہہ دیا, یعنی وہ بچہ اب نارمل تھا,
اور اب نارمل بچے کو گاؤں کے اندر یا کسی بھری ہوئی ہے اتنے واقعات ہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ لیک آف نالج ہے. اور پھر یہ لوگوں نے زبان میں کانا دجال نام رکھ, اور ایکچولی یہ مجھے نہیں پتا کہ اس کی کیا وجہ ہے. مطلب جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ لوگ ایکچولی کرٹیسزم اور مذاق اور بدتمیزی کے درمیان فرق ختم ہو گیا ہے. نہیں جانتے. اور جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا, میں اس کو انجوائے کرتا ہوں ہمیشہ, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ ایکچولی ہونا ہے. یہ ایکچولی نہیں ہوگا نا, یہ اگر نہیں ہوگا تو وہ میرا مقصد نہیں. دیکھیں نا لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر شاہد کنسپیریسی تھیوریز اور یہ ساری باتیں, تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ چیزیں ہونی ہیں. اگر نہیں ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے ایک دفعہ ایک صاحب سے پوچھا, میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ مجھے کیوں اتنی گالیاں پڑتی ہیں. بہت ہو گیا. اس کے بعد سارے لوگ مطلب فلانا آدمی نے یہ بات کر دی, اس نے یہ کر دی, مجھے کیوں پڑھا. اور میں یعنی وہ لوگ جن کو میں نے انٹروڈیوس کرایا, میں لے کر آیا خود میڈیا میں, دکھائی چیزیں, بہت لوگوں کو وہ نہیں مانتے تو یا مانتے ہیں, کچھ عزت کرتے ہیں تو ان کی مہربانی. تو مجھے اس نے بڑی اچھی جواب دی. اور سب وہ گالیاں نہیں پڑتی. یہ ایکچولی آپ جو میسج دینا چاہ رہے ہوتے ہیں نا, یہ ایک طرح سے جو گالی ہوتی ہے یہ اس کی رسید ہوتی ہے. ٹی سی ایس کی رسید نہیں آتی کہ آپ کا میسج پہنچ گیا اس تک, تو پھر وہ آپ کو گالی دیتے ہیں. وہ ایبزارب نہیں کر رہا, وہ اور بات ہے. تو میں کہتا ہوں یار چلو ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ میرا ایسٹ یہ ہے کہ ایک عام آدمی مجھے کوئی راہ چلتا ہے کہے کہ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اور اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے, یہ بس میرا ایسٹ ہے. ویری گڈ. اور ایسا ہی سب کو سوچنا چاہیے. یہی ایک ریوارڈ اگر آپ چاہتے ہیں سب سے, تو میرا خیال ہے یہ تو بہت اچھا ریوارڈ. ایک ریوارڈ میں صرف یہ چاہتا ہوں امنا کہ جب میری, اور میں بڑے دل سے یہ بات کروں, میں اپیل کر رہا ہوں جی, یہ میری خواہش ہے کہ جب میں جاؤں دنیا سے جی, تو کوئی ایک ایسا آدمی کہیں ہو جس سے میرا کوئی رشتہ نہ ہو, جس سے میں ملا نہ ہوں, جس کو میں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا یا اس نے مجھے فائدہ نہ پہنچایا ہو, اور اگر تھوڑا سا بھی اس کو دکھ ہو یا اس کے دل سے نکلے کہ ڈاکٹر شاہد ایک اچھا آدمی تھا, تو یہ بڑی بہت ڈیپ بات. اچھا آدمی تو مر گیا ڈاکٹر شاہد, اچھا آدمی, تو یہ میرا ایسٹ ہوگا کہ مجھے کسی ایسے آدمی نے جو جس سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا, اس نے کہہ دیا کہ ڈاکٹر شاہد ایک اچھا آدمی تھا, اور یار آئی ایم شیور ڈاکٹر صاحب ایسے بہت سے لوگ ہوں گے آپ کے فینس جو آپ سے واقعی ان کا تعلق نہیں ہوگا, لیکن وہ آپ کو اچھے لفظوں میں اور آپ کی نالج سے, اللہ کرے اور آپ کی نالج دینے سے ان کو جتنا اگر ہو سکتا ہے کتنے لوگ تبدیل ہو گئے ہوں, تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. آن دیٹ نوٹ, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر. بہت شکریہ. اور آئی ہوپ یہ آئی ایم ریئلی لکنگ فارورڈ ٹو سی دس شو کہ انشاءاللہ یہ آگے, اب ظاہر ہے پہلے سیزن اتنا زبردست تھا, تو دوسرا تو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا, اینڈ آئی ہوپ کہ یہ اسی طرح چلتا رہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آپ سے بھی اجازت لیتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت جلد دیکھیں گے اینڈ آف ٹائم دا لاسٹ چیپٹرز ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ. تو انتظار بس بہت جلد ختم ہونے والا ہے, اور انشاءاللہ آپ سب کے پاس وہ نالج جو ڈاکٹر صاحب دینا چاہتے ہیں وہ پہنچے گی. اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ. بہت کچھ ہو رہا ہے نا, وہ ایسا لگتا ہے بظاہر کہ بلڈ ہو رہی ہیں چیزیں, ایک خاص ڈائریکشن میں جا رہی ہیں جو میں ڈسکس کروں گا. وہ خاص ڈائریکشن میں جاتی ہے, آپ کو نظر آئیں گی. صحیح. میں نے کہا نا لاسٹ چیپٹرز جی, وہ خاص ڈائریکشن کی طرف سب کچھ جا رہا ہے بظاہر اس وقت. مطلب وہ اور کلیئر ہوتا جا رہا ہے, یہ نشانیاں صاف ہو رہی ہے, فاگ ختم ہو رہی ہے, جو رہ گئی تھی وہ اب صاف ہو رہی ہے. جس کو لوگ کیوس کہہ رہے ہیں نا, جس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ افراتفری ہے, وہ جو آپ نے بات کی تھی نا, آپ سکون میں کیوں نظر آتے ہیں اتنا زیادہ, تو میں سکون میں اس لیے زیادہ نظر آتا ہوں کہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ جو کیوس ہے اور یہ ساری جو افراتفری ہے, وہ ایکچولی افراتفری نہیں ہے, وہ دھن ہے جو ختم ہو رہی ہے, جو آپ اپنے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں کلیئر ہوتے ہی جا رہے ہیں, اور اب مزید لوگ کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ اینڈ آف ٹائم دا لاسٹ چیپٹر سے. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ ٹائم آنا کب ہے؟ قیامت کی نشانیاں کافی حد تک نظر آ چکی ہیں اور آنی ہیں, لیکن
ایسا کب ہوگا کہ کہتے ہیں قیامت بہت قریب ہے، کب ہے وہ ٹائم؟ دیکھیں اس بارے میں تو اللہ جانتا ہے بہتر. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ کیونکہ نشانیاں تو بیان ہوئی لیکن وہ اس کی ترتیب کے اندر جیسے ہوتا ہے نا کہ اس پہ مختلف احادیث کے اندر بحث بہت ہوئی ہے. نکلیں گے اور جب ڈگریز لے کے نکلیں گے تو یہ کیا کریں گے، یہ جائیں گے کہاں، یہ کہاں جائیں گے. اور پھر سائنس، پھر میں اسی بات پہ آ جاؤں گا کہ یہ ساری باتیں ڈسکس ہوں گی، یہ سارے معاملات ڈسکس ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے کا کہتا ہے، فکر کرو، غور کرو چیزوں پہ، چیزوں کو سمجھو. یہ جو ہم تیزی کے ساتھ نکل جاتے ہیں نا، غور کرو، ٹھنڈے ہو کے سمجھو، دیکھو چیزوں کو. اور لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کنسپیریسی تھیوریز کہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یار یہ بھی تو حقیقت میں ایک سائن ہے کہ جب یہ باتیں ہوں گی تو مذاق اڑایا جائے گا. بالکل. اور میں کہتا ہوں کہ اچھا یہ پاسبل نہیں ہے اگر مذاق نہ اڑے ان چیزوں کا اور یہ کنسپیریسی تھیوریز نہ کہا جائے انہیں، تو پھر وہ سائنس بھی ایکچولی پورے نہیں ہوتے. یہ اٹس پارٹ آف دوز سائنس کہ آپ ایک بات کریں. اور مطلب یہ سائنس میں بہت سارے لوگ جمع ہو کے جو ہے وہ آپ کا مذاق بھی اڑائیں، لیکن اس سے زیادہ بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہوں جو آہستہ آہستہ گریجولی اس بات کو ماننے لگتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے، ہمارے ساتھ رہیں. اسپیشل ہمارا شو چل رہا ہے ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود. ڈاکٹر صاحب آپ نے پچھلے 2004 اینڈ آف ٹائم میں اپنے بھائیوں کو مار دیا، تو باپ نے بیٹے کو مار دیا، بیٹے نے باپ کو جیل میں ڈال دیا، تو یہ تو چلتا رہے گا. لیکن اس کے نئے پہلو سامنے آ رہے ہیں کیونکہ اس کے جو یعنی جو سائنس میں باتیں ہیں نا، یہ جو آخر الزماں کا کانسیپٹ ہے یا قیامت سے پہلے کا کانسیپٹ ہے، وہ پہلے نہیں تھا. کچھ چیزیں ایڈ ہیں اس میں، کچھ نئی چیزیں ہیں جو پہلے نہیں تھی. پہلے جو قتل عام ہوتا رہا ہے، یعنی میں چلا جاؤں بنو امیہ کے دور میں یا بنو عباس کے دور میں یا مختلف عثمانی دور میں چلا جاؤں یا میں ترکوں کے دور میں چلا جاؤں، تو وہاں اس وقت کسی اور انداز میں ہے. لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے نا، اب وہ ایک چیس بورڈ جو کہتے ہیں نا، آپ کو لگتا ہے ایسے کہ وہ ایک بہت بڑا گرینڈ چیس بورڈ ہے اور بہت سارے کریکٹرز ایمرج ہو کے پوزیشننگ لے رہے ہیں، اور وہ پوزیشننگ اسی انداز میں لے رہے ہیں جس انداز میں بیان ہوا مذہب میں. اور مذہب سے میری مراد صرف اسلام نہیں ہے، کرسچینٹی ہے، جوڈائزم ہے، وہ سارے لوگ ایک پوزیشن لے رہے ہیں. تو کیا اس میں ہمارے حکمران بھی آ جاتے ہیں؟ یہ بھی ایک سائنس ہے، یہ بھی سائنس میں ہی آ جاتا ہے. ون آف دا سائن ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ اس طرح کے ہو جائیں گے. دیکھیں ملکوں کا نام ہے، ملکوں کے ناموں کے نہ صرف ملکوں کا نام ہے بلکہ میں تو اس میں بہت ڈیپتھ میں گیا ہوں ان ملکوں. ویلکم بیک ونس اگین. ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود. اچھا ڈاکٹر صاحب، بلاسٹ کی ابھی آپ نے جو بات کی تو مجھے ایک دم سے ہوا کلک کہ میں آپ سے پوچھوں کہ کیا یہ بلاسٹ اور یہ سب چیزیں بھی کیا ہمارے یہ سائنس ہیں؟ بلاسٹ سے مطلب بم بلاسٹ ہونا اور یہ مسلمان کو مار رہا ہے. کیوس ہے نا، دیکھیں کیوس ہے، اور مسلمان تو شروع سے مار رہے ہیں مسلمانوں کو. یہ تو آپ ہسٹری اٹھا لیں تو کربلا سے پہلے بھی چلے جائیں آپ، اور تو مسلمان مار ہی رہے ہیں مسلمانوں کو. لیکن صرف مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا مارا جانا، یہ تو پوری ہسٹری بھری ہوئی ہے ہماری، پوری ہسٹری. یہ تو مغل نے شہزادوں کو، انہوں نے بھائیوں کو مار دیا، تو باپ نے بیٹے کو مار دیا، بیٹے نے باپ کو جیل میں ڈال دیا، تو یہ تو چلتا رہے گا. لیکن اس کے نئے پہلو سامنے آ رہے ہیں کیونکہ اس کے جو یعنی جو سائنس میں باتیں ہیں نا، یہ جو آخر الزماں کا کانسیپٹ ہے یا قیامت سے پہلے کا کانسیپٹ ہے، وہ پہلے نہیں تھا. کچھ چیزیں ایڈ ہیں اس میں، کچھ نئی چیزیں ہیں جو پہلے نہیں تھی. پہلے جو قتل عام ہوتا رہا ہے، یعنی میں چلا جاؤں بنو امیہ کے دور میں یا بنو عباس کے دور میں یا مختلف عثمانی دور میں چلا جاؤں یا میں ترکوں کے دور میں چلا جاؤں، تو وہاں اس وقت کسی اور انداز میں ہے. لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے نا، اب
وہ ایک ڈاکٹر شاہد مسعود. ڈاکٹر صاحب آپ نے پچھلے 2004 اینڈ آف ٹائم میں اپنے سیزن 1 ہم اس کو کہہ لیتے ہیں ذکر کیا تھا لڑائیاں پڑ جائیں گی گھروں میں آپس میں, تو یہاں تو اہل کتاب سے شادی کرنا اجازت ہے ہمیں, تو کیا آپس میں یہ لڑائیاں ڈلیں گی؟ ان لڑائیوں سے کیا مقصد ہے؟ دیکھیں اہل کتاب تو وہ ہوئے نا کیونکہ ہماری ایمان کا حصہ ہے کتابوں پہ ایمان, اور زبور, توریت, انجیل, قرآن شریف 4 کتابیں بالکل, اور انبیاء پہ ایمان, کتابوں پہ ایمان, آخرت پہ ایمان, اللہ پہ ایمان, رسولوں پہ, سب پہ ایمان. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ اہل کتاب کے, آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا کہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح تو جائز ہے, ان کے ساتھ تعلقات بھی جائز ہیں, لیکن اینڈ ٹائمز میں جنگیں بھی ہیں. اور یہ دیکھیں اب اسی میں میں چلیں یہاں بات آپ سے کر لیتا ہوں, یہ بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ عیسائی کون ہیں, یہودی کون ہیں, مسلمان ایکچولی کون سے مسلمانوں کا ذکر ہے, مسلمان جن کو کہا گیا ہے وہ کون, آخر الزمان میں یا آخری جو ٹائم آتا ہے اس میں مسلمان کون ہیں, کون سے مسلمان, کون سا طبقہ مسلمان کہلاتا ہے, کون سا یہودی کہلاتا ہے. جھوٹے انبیاء بھی ہیں, لوگ پتہ نہیں کب سے کتنے مہدی, اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں نے کلیم کیا ہے امام مجھے کیوں, اور میں یعنی وہ لوگ جن کو میں نے انٹروڈیوس کرایا, میں لے کر آیا خود میڈیا میں دکھائی چیزیں, بہت لوگوں کو وہ نہیں مانتے تو یا مانتے ہیں کچھ عزت کرتے ہیں تو ان کی مہربانی. تو مجھے اس نے بڑی سی جواب دینے کا راستہ وہ گالیاں نہیں پڑتی. یہ ایکچولی آپ جو میسج دینا چاہ رہے ہوتے ہیں نا, یہ ایک طرح سے جو گالی ہوتی ہے یہ اس کی رسید ہوتی ہے, ٹی سی ایس کی رسید نہیں آتی کہ آپ کا میسج پہنچ گیا اس تک, تو پھر وہ آپ کو گالی دیتا ہے, وہ ایبزارب نہیں کر رہا, وہ اور بات ہے. تو میں کہتا ہوں یار چلو ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ میرا ایسٹ یہ ہے کہ ایک عام آدمی مجھے کوئی راہ چلتا ہے کہے کہ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اور اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے, یہ بس میرا ایسٹ ہے. ویری گڈ, اور ایسا ہی سب کو سوچنا چاہیے, یہی ایک ریوارڈ اگر آپ چاہتے ہیں سب سے تو میرا خیال ہے یہ تو بہت اچھا ریوارڈ. ایک ریوارڈ میں اسے بھی یہ چاہتا ہوں امنا کہ جب میری, اور میں بڑے دل سے یہ بات کروں, میں اپیل کر رہا ہوں جی, یہ میری خواہش ہے کہ جب میں جاؤں دنیا سے جی تو کوئی ایک ایسا آدمی کہیں ہو جس سے میرا کوئی رشتہ نہ ہو, جس سے میں ملا نہ ہوں, جس کو میں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا یا اس نے مجھے فائدہ نہ پہنچایا ہو, اور اگر تھوڑا سا بھی اس کو دکھ ہو یا اس کے دل سے نکلے کہ ڈاکٹر شاہد ایک اچھا آدمی تھا, تو یہ بڑی بہت ڈیپ بات, اچھا آدمی تو مر گیا, میں کنیکٹ کروں. اچھا ڈاکٹر صاحب اب یہ دا لاسٹ چیپٹرز کو کیا ارادہ ہے آپ کا کہ یہ جو ابھی آپ نے کرنا ہے, کیا پھر کوئی 10 سال کا گیپ آ جائے گا یا اس کو آپ جاری رکھنا چاہتے ہیں؟ مجھے تو ابھی اگلے منٹ کا نہیں پتا کہ کیا ہونا ہے میرے ساتھ. یہ تو بہت, میں جیسے میں نے پہلے کہا نا, میں لکی سمجھتا ہوں. اس میں آپ کا کوئی ٹارگٹ ہے جیسے آپ ہر چیز کا ایکسپلینیشن؟ میں آپ کو بتاؤں بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ کبھی یہ اس کا دوبارہ سے ہوگا, کبھی آئیڈیا نہیں تھا. اور میں نے یعنی اس وقت دیکھیں نا 5 ایپیسوڈز اس کی بنی تھی ٹوٹل, اور اتنا کام تھا کہ میرا خیال تھا کہ وہ, اور بڑا لکی اپنے آپ کو فیل کر رہا ہوں کہ ایک لائف ٹائم میں ایسا کام آپ کو مل جائے کہ آپ اس کو چھوڑ جائیں. یعنی ایک ایسی چیز ہوتی ہے نا جب آپ چھوڑ جائیں. ایک آپ نے آج ایک ٹاک شو کر لیا رات کو, تو وہ کل بیکار ہے کیونکہ کل اس کے ایونٹس کل وہ چینج ہو جائیں گے. آپ اس کو ریپیٹ چلاؤں گا میں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا بول رہا ہے, یہ تو پرانا واقعہ ہے, یہ تو کیا باتیں کر رہا ہے, فلانا چیز ہو رہی ہے, یہ تو پرانا ریپیٹ پروگرام چل گیا. بات چیز ایسی ہوتی ہیں جو ریپیٹ نہیں ہوتی. تو سم ٹائم یو فیل کہ یار آپ نے ایسا کوئی کام کر لیا اپنی لائف میں جو آج سے اگر 50 سال بعد بھی دیکھا جائے گا تو ویسے ہی دیکھا جائے گا. بالکل, یعنی آج سے اگر 100 سال بعد بھی دیکھا جائے گا تو کہا جائے گا اچھا 100 سال پہلے یہ کہا تھا فلانے آدمی نے کہ یہ اس طرح سے جو واقعات ہو رہے ہیں ایسے ہوں گے. تو مطلب میری بہت سارے کریکٹرز ایمرج ہو کے پوزیشننگ لے رہے ہیں, اور وہ پوزیشننگ اسی انداز میں لے رہے ہیں جس انداز میں بیان ہوا مذہب میں. اور مذہب سے میری مراد صرف اسلام نہیں ہے, کرسچینٹی ہے, جوڈائزم ہے, وہ سارے لوگ ایک پوزیشن لے رہے ہیں.
تو کیا اس میں ہمارے حکمران بھی آ جاتے ہیں؟ یہ بھی ایک سائنس ہے، یہ بھی سائنس میں ہی آ جاتا ہے، ون آف دا سائن ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ اس طرح کے ہو جائیں گے؟ دیکھیں ملکوں کا نام ہے، ملکوں کے ناموں کے نہ صرف ملکوں کا نام ہے بلکہ میں تو اس میں بہت ڈیپتھ میں گیا ہوں، ان ملکوں کے حکمرانوں کا نام بھی ہے جی، اگر آپ ڈیٹیل میں چلے جائیں تو یمن کا نام ہے، یمن کا ذکر ہے پورا، شام کا ذکر ہے، شام کا کیا رول ہوگا، یمن کا کیا رول ہوگا، پھر یہ کہ اس وقت کی جغرافی کے حساب سے اور اس وقت کس علاقے کو کیا کہا گیا اور آج وہ کون سا علاقہ ہے اور کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، سعودی عرب کا ذکر ہے، ڈاکٹر صاحب پرومو، ہمارے علاقے کا ذکر ہے، بالکل پرومو جب میں دیکھتی ہوں تو اس میں اینڈ آف ٹائم، دی لاسٹ چیپٹر، اور جب اس پرومو کا جو ایک کانسیپٹ مجھے ایک ویور کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ ایک بڑی افراتفری پھیلی ہوئی ہے، ہر بندہ اپنی اس میں لگا ہوا ہے، مطلب آپ اگر ظاہر پرومو میں کافی محنت ہوئی ہوگی، اور ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز اس میں ایڈ کروں گی کہ ٹیم آپ کی وہی والی ہے جو پہلے آپ کے ساتھ انفارمیشن سے زیادہ نالج ہے کہ آپ کے پاس نالج ہو چیزوں کی، اور ایک بات میں سے بتاؤں کہ اس میں جو آپ نے بات کی نا کنسپیریسی تھیوریز والی، کنسپیریسی تھیوریز ایکچولی یہ بھی ایک سائن ہے، اچھا یہ بھی ایک سائن ہے اٹ سیلف کہ آپ کوئی بات صحیح کر رہے ہوں گے لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، لوگوں کو سمجھ آنی بھی نہیں چاہیے ایکچولی، اچھا لوگوں کو سمجھ آنی بھی نہیں چاہیے، میں جو بات کر رہا ہوں نا اگر وہ ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے تو وہ بات ہی غلط ثابت ہو جائے گی، کیونکہ قرآن شریف میں بھی تو ہے نا کہ یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ صرف یہ جو جن کو سمجھنا ہے ان کی سمجھ میں آئے گی بات، کچھ باتیں ایسی ہیں جو انہی کے لیے ہیں، سمن بکمن امیون، بالکل، یعنی لوگ نہیں سمجھیں گے بات، یعنی آپ جو مرضی دلیل دے دیں ان کو، تو یہ ان کا ہونا بھی ضروری ہے کہ جو لوگ اس کو جھٹلائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب قرآن پاک میں ذکر تو ہے، اشارے ہیں، لیکن اتنا بیان نہیں کیا گیا، بالکل، لیکن قرآن شریف میں بہت سی باتیں ہیں جن کی ڈیٹیلز جو ہیں ہمیں احادیث سے ملتی ہیں، بالکل، مثال کے طور پہ قرآن شریف میں تو ہے نا کہ نماز پڑھو، لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے، کیوں پڑھنی ہے، عصر میں کتنی رکعتیں ہوں گی، ظہر میں کتنی ہوں گی، فجر میں کتنی ہوں گی، یہ تو ہمیں احادیث سے، سنت سے، تو اس لیے جو احادیث ہیں اور مستند